چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کریں نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، فکریں ہیں، گھیرا ہوا ہے انہوں نے، تو درود پڑھیے، رحمتوں کی ہوائیں چلیں گی۔ ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، جو عجیب و غریب خیالات دلوں میں بعض لوگوں کے دماغ میں بسے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں، انشاءاللہ سب دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آج بھی کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے پروگرام میں ایک موضوع ہے ہمارا، جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور وہ موضوع ہے سوچ، تھنکنگ کہہ لیجئے، تھاٹس کہہ لیجئے، خیالات کہہ لیجئے، فکریں کہہ لیجئے۔ یہ سوچ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، منفی بھی ہوتی ہے، مثبت بھی ہوتی ہے، پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے، اور یہ ہماری لائف پہ، ہماری زندگی پر اپنا بڑا بھرپور امپیکٹ بھی رکھتی ہے۔ لہٰذا سوچیں، پر اچھا سوچیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ماہر نفسیات کو، ایک سائیکولوجسٹ جو ہوتا ہے، اسے کال آتی ہے، اور جو کال کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا اور روتے ہوئے بات کر رہا ہوتا ہے، بڑے غمزدہ لہجے میں کہتا ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، زندہ رہنے کا مجھے کوئی جواز نہیں لگتا کہ اب میں زندہ رہوں، اور بڑی مایوسی کی وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ماہر نفسیات اسے کہتا ہے، حضور آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، آفس آنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ اگلے دن آفس میں ہوتا ہے وہ شخص، اس سے ماہر نفسیات کہتا ہے، وہ سائیکولوجسٹ کہتا ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ اس کے سامنے پیپر پینسل وہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 خانے بنا دیتا ہے، کالمز بنا دیتا ہے، ایک طرف پازیٹیو، ایک طرف نیگیٹو، یعنی آپ کی زندگی میں کیا کیا پازیٹیو ہوا ہے وہ آپ نے اس طرف لکھنا ہے، اور جو آپ کی زندگی میں نیگیٹو ہوا ہے، غلط ہوا ہے آپ کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو کوئی جینے کا کوئی مقصد ہی، جواز ہی نظر نہیں آ رہا کہ جی کر میں نے کیا کرنا ہے، اتنا آپ کے ساتھ برا ہو گیا اور اتنے آپ پریشان ہیں، آپ کے حالات اتنے برے ہیں، تو آپ نے وہ نیگیٹو باتیں دوسری طرف لکھنی ہے۔ وہ تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں آپ سے سوال کروں گا، میں جو سوال کروں بس اس کے مطابق آپ نے جواب یہاں پر لکھتے جانا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں پازیٹیو ہوا ہے تو پازیٹیو والی جگہ پہ لکھنا ہے، نیگیٹو ہوا ہے، خراب ہوا ہے، آپ کو لوگوں نے تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں، تو آپ نے دوسری طرف لکھتے جانا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ سوال کریں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کب دی؟ جب یہ سننا ہوتا ہے اسے تو غصہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کیسی بات کر رہے یار، میں کیوں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، بڑی اچھی میری بیوی ہے، بڑے اچھا ہم جو ہے ساتھ رہ رہے ہیں، میں کیوں اسے طلاق دوں گا؟ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لکھ دیجئے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ۔ وہ لکھ دیتا ہے، اچھا نیکسٹ کوشچن ہے، یہ بتائیے آپ کے بیٹے جیل سے کب رہا ہوئے؟ میرے بیٹے جیل میں جائیں گے کیوں جو رہا ہوں گے، میرے بیٹے بڑے اچھے مہذب ہیں، بڑے زبردست انداز سے وہ رہتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، وہ کیوں جیل میں جائیں گے؟ کیسا سوال ہے؟ اچھا یعنی بیٹے جیل میں نہیں گئے، نہ اس سے رہا ہونے کی نوبت آئی، ظاہر ہے گئے نہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ اچھا پھر پازیٹیو سائڈ میں لکھتے جائیے۔ وہ لکھ دیتا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کبھی جیل میں بھی نہیں گئے، آرام سے وہ رہتے ہیں اور انہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہو۔ اسی طرح کہ وہ چپتے ہوئے سوال کرتا جاتا ہے اور وہ لکھتا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کاغذ سامنے آتا ہے تو اس کاغذ کے اندر صرف پازیٹیو والی سائڈ بھری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو اچھا ہوتا چلا گیا ہے، نیگیٹو والا خانہ ہی خالی ہوتا۔ اتنی دیر میں اب اس کو خود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو میں اتنے شکوے کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا، حالات کو دوش دے رہا تھا کہ حالات یوں اور میرے ساتھ یوں ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے ساتھ تو یہ پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے، اچھا ہی اچھا ہوا ہے۔ ہاں میری سوچ، میرے خیالات ضرور منفی تھے کہ میں ہر چیز کو نیگیٹو انداز سے لے کر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں پریشان تھا اور اپنی زندگی سے گویا مایوس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو نیگیٹو سوچیں انسان کو مایوس کرتی ہیں، انسان کو
زندگی سے دور کرتی ہیں، اور پازیٹیو تھنکنگ، اچھی سوچ انسان کو زندہ دلی دیتی ہے اور زندگی کی امید دیتی ہے اور ایک خوشگوار زندگی دیا کرتی ہے۔ تو اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں ناخوشگوار نہ بنائیں، مایوسی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اچھا سوچیں، اور اچھا کیسے کیسے سوچا جا سکتا ہے، بری سوچوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور بہت کچھ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے۔ اب میں نے آپ کو انٹرو دے دیا، شروع میں بہت ساری باتیں بتا دی ہیں کہ ابھی ہم کس انداز سے گفتگو لے کر چلنے والے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہماری سوشل اور سوسائٹی کے اندر جو موضوعات ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اپنی اگر پریشانیوں میں کسی کا شکار ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آج کے دن کی ابتدا میں ہی آپ کو ان پریشانیوں کا حل ملنا شروع ہو جائے گا۔ ابتدا میں تلاوت قرآن مجید شامل کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ ارکض برجلک، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار۔ هذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ إنا وجدناه صابرا، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ نعم العبد إنه أواب، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قدرت اور علم والوں کو۔ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کرو اسماعیل اور یسعا اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، بسنے کے باغ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، ان میں تکیہ لگائے، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی ایک عمر کی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن۔ إن
هذا لرزقنا ما له من نفاد بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا. هذا وإن للطاغين لشر مآب ان کو تو یہ ہے، اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ. جهنم يصلونها فبئس المهاد جہنم کہ اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا. هذا فليذوقوه حميم وغساق ان کو یہ ہے تو اسے چکھے کھولتا پانی اور پیپ. صدق اللہ العظیم. جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور موضوع ہے آج ہمارا سوچ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. سوچ ہمارے عمل کے اوپر بھرپور اثر انداز بھی ہوا کرتی ہے، اور اس کو کیسے پازیٹیو بنایا جا سکتا ہے، بڑی سوچیں کیسے بنائی جاتی ہیں، اور زندگی کیسے سنواری جاتی ہے. انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایاز مدنی بھی موجود ہیں، خالد امیر اتاری مدنی بھی موجود ہیں، اور وقت لیکن اس وقت کلام کا ہو چکا ہے، تو مدنی رضا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں. کون سا کلام سنا رہے ہیں حضور؟ زمین و زمان تمہارے. کیا بات ہے، زمین و زمان تمہارے لیے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی طاق، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چونی نو چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. جانے 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 تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک. زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے. بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانے جانے. کنز نگاہ یہ نور فشاں وہ کن سے آیا، یہ بزم فقا وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں وہ کن سے آیا، یہ بزم فقا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، اور یہ سارا سما تمہارے لیے. یہ گردن و جان یہ باغ جینا، یہ سارا
تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یہ فیض دیے وجود کیے یہ نام لیے زمانہ جیے یہ فیض دیے وجود کیے یہ نام لیے زمانہ جیے جاگانے لیے تمہارے دیے جاگانے لیے تمہارے دیے یہ کرمیاں تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا صحابہ کرم روانہ کیے کہ آبے نے زمانہ پیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آبے نے زمانہ پیے جو رکھتے تھے وہ چاک سیے جو رکھتے تھے وہ چاک سیے یہ صدر بادام تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے 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 جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جاگے تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یہ دور کو جا سے پگرے تو کیا کہ عرش اولا یہ دور راگا یہ دور کو جا سے پگرے تو کیا کہ عرش اولا یہ دور راگا جگت سے برا مثال ملا جگت سے برا مثال ملا یہ رفعت شاید تمہارے لیے جگت سے برا مثال ملا یہ رفعت شاید تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا خلیل و نجیل مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجیل مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری خلق خیری یہ بے خبری خلق خیری کہاں سے تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش
عرش جھکا غور سرا سماگے بندھا گے سدرا وہ عرش جھکا صفوف سما میں سجدہ کیا صفوف سما میں سجدہ کیا ہوئی جو ہمارے لیے صبا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے دن گو بھلے صبا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے دن گو بھلے واقع تلے سنا میں کھولے واقع تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کے کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبحان اللہ تیرے صدقے جانے جانا. کیا بات ہے. اور خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے. پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور موضوع ہے سوچ. جب سوچ اچھی ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، جب دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے تو پھر فکر و خیال اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں اور اس میں صبا وہ چلے، پھر وہ خوبصورت ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے کہ فکر و خیال میں پھر خوشنما پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. خالد بھائی یہ جو کلام ہے اعلیٰ حضرت کا کیسا خوبصورت کلام، اور اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ جس بحر میں لکھا گیا علم عروض کے اعتبار سے اسے بڑی خشک بحر قرار دیا گیا. یعنی بڑے بڑے شاعراء کے کلام جو ہے اس بحر میں آپ کو نہیں ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر لکھیں اس بحر میں تو اس میں وہ نغمگی نہیں آئے گی، وہ پڑھنے کے اندر وہ ترنم نہیں آئے گا. اور جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے تو کیا خوبصورت اشعار ترتیب پاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دل لگا لیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی تو پھر فکر و خیال میں خوشنما وہ پھول کھلنا شروع ہوئے کہ پھر جب کرتاس کے اوپر قلم چلنا شروع ہوتا ہے تو ایسے ایسے کلام لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب دل ادھر لگا لیا جائے، درد پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت شعر میں نے پڑھا، تیرا درد میرا درما، تیرا درد میرا درما، درما علاج کو کہتے ہیں، یعنی تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے، مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے. اور بڑا خوبصورت شعر، اسے فتنہ ہائے محشر جگا نہ سکیں گے ہرگز، اسے فتنہ ہائے محشر نہ جگا سکیں گے ہرگز، تیرا نام لیتے لیتے جسے نیند آ گئی ہے. سبحان. پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بسا لیجئے، پھر جو ہے نا جب وہاں کا یہ خوبصورت درد مل جائے گا تو پھر یہ در کی ٹھوکریں، در کی ٹھوکروں سے نجات مل جائے گی. تو سوچیں کیسی ہوں، کیا ہوں. تو سب سے پہلے دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ایاز بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں. حضرت سوچتے ہیں تو پھر عمل ہوتا، تو یہ سوچ اور عمل کا کیا تعلق ہے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ سوچ اور عمل کا وقار بھائی بڑا گہرا تعلق ہے کہ کوئی بھی کام عمل میں آنے سے پہلے وہ سوچ میں آتا ہے. صحیح. اور سوچ اگر پازیٹیو اور مثبت ہوگی تو عمل بھی پھر پازیٹیو اور مثبت ہوگا. ٹھیک. اب سوچ کیا ہے؟ سوچ وہ خیالات ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی واقعے کو سوچ کر کے ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہر ایک شخص کی دل کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے کہ وہ کچھ بننا چاہتا ہے، جی کچھ وہ کہیں پہنچنا چاہتا ہے. تو اس سے پہلے اس کے دل میں ایک خواب ہوتے ہیں. صحیح. جو خیالات ہیں، جو تصورات ہیں، نظریات ہیں، یہ پہلے ہوتے ہیں. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوچ سے ہی عمل بنتا ہے. جیسی سوچ ہوگی ویسا عمل بنتا ہے. کسی نے عقل مند نے کہا تھا کہ ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم کرتے ہیں، بلکہ ہم وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں. یعنی سوچ انسانیت کی شخصیت کا جو ہے وہ بنیادی حصہ ہوتی ہے، اور اس سوچ کا تعلق عمل پر بہت گہرا ہوتا ہے. ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، کسی مقام تک جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے سوچتے ہیں. اگر ابتدائی سوچ ہی آپ کی پازیٹیو ہوگی تو امیدیں آگے قدم بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کے آگے بڑھتے ہوئے قدم کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن آپ کی ابتدان سوچ ہی نیگیٹو ہے، منفی ہے، تو ممکن ہے کہ آپ پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص کچھ بننا چاہتا ہے، اب وہ دل کے اندر یہ خیال کرے کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، منفی تاثرات اس کے اعتبار سے لیا ہے، تو ممکن ہے یہ پہلا قدم بھی نہیں بڑھا سکے. صحیح. اور اگر یہ قدم بڑھا بھی لے
تو ہو سکتا ہے ناکامی کا خوف اسے آگے بڑھنے نہیں دے. صحیح. اس کے برعکس اگر وہ اپنا اچھی سوچ بناتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. صحیح. اور دیکھیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے یہی تعلیمات ہیں ہمیں کہ ہم جب اللہ تبارک ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوچیں مثبت ہو جائیں. وہ کیسے ہوں گی؟ وہ ایسی ہوں گی کہ جب ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں گے, اسباب کو اختیار کریں گے مگر اسباب پر بھروسہ نہیں کریں گے, بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کریں گے. جب اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بندہ کوئی کام کرے گا نا تو انشاءاللہ وہ کام اسے کامیابی کی طرف لے جائے گا, کامرانی کی طرف لے جائے گا. وہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوں گے بلکہ وہ پازیٹیو ہوں گے, وہ مثبت کی طرف بڑھتا رہے گا. اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ اچھی ہو جائے اور ہم آگے کی جانب بڑھتے رہیں. تو اس کے لیے ایک تو چیز یہی ہے کہ ہم اللہ پاک پہ بھروسہ کریں, صحیح, اس کی ذات پر بھروسہ کریں. جب بندہ کام کرے گا اور اللہ پر بھروسہ کرے گا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ پھر بھی ناکام ہو جائے. دوسری چیز, وہ اچھی نیتوں کو جب شامل کر لے گا اور اچھی نیت اس کی عادات کا حصہ بن جائیں گی نا تو اس کی سوچیں خود بخود اچھی ہوتی چلی جائیں گی. ایک استاد اپنی کلاس کے اندر آ کر کے اگر وہ اچھی نیت کرے کہ میں اپنے طالب علموں کو بھرپور تعلیم دوں گا اور ان کو مستقبل کا ایک معمار بناؤں گا, کیا بات ہے, تو اب اس کی سوچ خود بخود وہ محنت بھی کرے گا, لگن بھی کرے گا, اس کی خود اعتمادی بھی بڑھے گی. اور یہ جو اس کا نیک نیتی ہوگی اس کی خود بخود سوچ کو اچھا کرتا چلی جائے گی. اچھا ایاز بھائی, آپ کی گفتگو سے جو مجھے سمجھ میں آیا, مزید آپ اس میں بھلے شامل کیجئے گا. ظاہر ہے کہ جب کام کرنے چلیں تو کام سے پہلے سوچ ہوتی ہے, تو آپ کی تھنکنگ اچھی ہو اور پھر اس میں ایک بات جو آپ کی مزید سمجھ میں آئی کہ تھنکنگ اچھی نہیں ہے تو قدم بڑھے گا نہیں. سوچ میں پہلے ایک ناکامی کا مطلب غلبہ ہو گیا, پہلے سے آپ نے سوچ لیا یار کامیاب نہیں ہو سکوں گا یا یوں نہیں ہے, تو بھائی آپ کرنے بھی جا رہے ہیں اور ناکامی بھی ذہن پہ بٹھا لی تو پھر بھی آپ کی سوچ میں فرق آ گیا تو پھر ناکامی ہوگی. پھر بڑی اچھی آپ کی بات لگی کہ اچھی نیتیں ہو جائیں گی اس کے اندر کہ آپ جب کام کرنے جا رہے ہیں تو محض بس 8 گھنٹے پورے کرنے یا 4 گھنٹے پورے کرنے یہ نہیں ہو, بلکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں کچھ دینے جا رہا ہوں, میں کچھ کرنے جا رہا ہوں, تو پھر کام اچھا ہوتا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب نیک نیتی اس کے اندر شامل, ایک شخص تلاوت قرآن پڑھنے کی نیت صبح کو کر لے, صحیح, تو اب اس کی جو سوچ ہوگی نا وہ اسی کے تحت ہوگی پورے دن. وہ جب تلاوت قرآن کرنے کی نیت کر لے گا تو امید نیکی کی طرف اس کے آج کے دن قدم بڑھتے چلے جائیں گے, صحیح, اس کی سوچ خود بخود پازیٹیو ہوتی چلی جائے گی. تو یہ 2 چیزیں کہ ہم اللہ پاک پہ بھروسہ کریں اور پھر ہر کام میں اچھی نیت کو شامل کریں تو ہماری سوچ پازیٹیو ہو جائے گی. زبردست. یہ بھی بڑا اہم تھا کہ اس میں بھروسہ جو ہے, ہم جب کوئی چیز سوچیں تو اس کے اندر سب سے پہلے کی بات بھی سوچیں کہ ہمیں کون مدد کرے گا, کیسے ہوگا, یہ کون کرے گا, تعاون کون کرے گا, ہاتھ کون پکڑے گا. تو آپ بھروسہ اللہ کی ذات پر کر لیں. لوگوں پر ادھر ادھر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بھروسے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے اس میں اعتماد کے حوالے سے بات بھی کی تھی. تو پھر وہاں پر ذرا کوئی جو ہے وہ پتے ہوا دینا شروع ہوتے ہیں, جن پتوں پہ تکیا تھا وہی ہوا دے گا, تو پھر جب وہ ہوا دینا شروع ہوتے ہیں تو پھر بندہ گھبرا جاتا ہے اور پھر ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے. تو آپ ادھر ادھر کے پتوں پہ تکیا کر کیوں رہے ہیں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. جی اب خالد بھائی کے پاس آتے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں حضور, کچھ ہمیں بھی سچوا دیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. ایاز بھائی نے روایت پڑھی کہ بندہ اپنی نیتوں کو اچھا کرے, اس پر ترغیب دلائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. زبردست. نیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے, سوچ سے ہے, بندے کی فکر و خیال سے ہے. یہ سب جب یہ پاکیزہ ہوتی ہیں, جب یہ اچھی ہوتی ہیں اور ان میں دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی موجود ہو تو پھر انسان کی ایفرٹ سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. جب اس کی سوچ میں نہیں ہوتا اور اس کے پاس صرف اپنا الو سیدھا کرنا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میرا کام نکل جائے, کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں, جہاں پرفارمنس دے رہا ہوں ایز اے ٹیچر اگر کہیں ہوں, جس طرح ایاز بھائی نے بھی مثال دی, تو اب اس کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ میں نے وقت گزارنا ہے کیونکہ اتنے گھنٹوں کا تو یہاں میں پابند ہوں. اب جب وہ وقت گزارنے کے لیے آئے گا تو صرف وہ وقت گزاری ہی کر رہا ہوگا. یہ ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے, اور اسٹوڈنٹ جس وقت میں انہوں نے سیکھ کر معمار بننا ہے وہ سیکھنے کا وقت جو ہے وقت گزاری کے ساتھ انہوں نے سارا گوا دیا. اب کیا ہوگا جب وہ سرٹیفائیڈ ہو کر کسی جگہ پر کھڑے ہوں گے, کسی مقام پر, کسی عہدے پر, کسی پوسٹ پر, کسی ڈیزگنیشن پر ہوں گے, اب جب ان سے کام کروایا جائے گا تو جو انہوں نے وقت گوا دیا تھا دراصل وہ تو تجربے کا وقت تھا, اس وقت تو انہوں نے سیکھنا تھا, اس وقت تو سب کچھ کرنا تھا, اس وقت میں تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں.
تو اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ آنے والوں کو جو ان کے پاس کام لے کر آئے گا، جس بھی طرح کا اس کا انداز ہے، جو بیہیویئر ہے، کہیں نہ کہیں چیزوں کو ڈال کر یار اس کا انداز اچھا نہیں تھا اس لیے اس کا کام صحیح نہیں ہوا، اس کے الفاظ اچھے نہیں تھے، اس کو تو طریقہ ہی نہیں آتا تھا. یعنی آپ جو کر رہے ہیں، جس سیٹ پر بیٹھے ہیں اس پہ کچھ سیکھے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل. اور جو کام نہیں ہو پا رہا ہے اس کا بلیم دوسروں پر ہو رہا ہے. نتیجتاً آپ معاشرے میں ایک نظر ڈال لیجئے، جہاں جہاں آپ کو بگاڑ نظر آئے گا شاید آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے کہ کرنے کا وقت جو ہے انہوں نے وہ وقت گزاری میں گزار دیا تھا، اور اب جب کام ہو رہے ہیں تو وہ سارے الٹے سے الٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جہاں سیدھا کرنے کی طرف جائیں وہیں کوئی ایک نئی مصیبت اور نئی داستان شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ قوم کی فکری جو تربیت ہونی چاہیے تھی، جو سوچ کی تربیت ہونی چاہیے تھی، قوم اس سے بہت دور ہو گئی. آپ دیکھیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اس حدیث مبارکہ کو کئی مصنفین نے اپنی کتابوں کے آغاز میں ہی لکھا ہے. صحیح. اور بنیادی وجہ اس کی یہ بیان کی کہ جب نیت صحیح ہو جائے گی تو پھر بعد کا سارا کام عمل بھی صحیح ہو جائے گا، عمل بھی درست ہوتا چلا جائے گا. کتاب لکھنے والا کتاب کیوں لکھ رہا ہے؟ لوگ اسے پڑھیں، ان کی اصلاح ہو، ان کا مبلغ علم بڑھے، علمی طور پر ان کو ترقی ملے. اگر صرف انفارمیشن ہے تو ان کی انفارمیشن بہتر ہو جائے اور ان کی اصلاح کے لیے ہو. جب لکھنے والے نے اس نیت سے لکھا ہے تو آپ کتابیں پڑھیں، اور آپ اندازہ لگاتا ہے بندہ پڑھنے کے بعد کہ یار میں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو اس کے بعد میری فکر میں کتنی تبدیلی آئی ہے، میرے خیالات کتنے پازیٹیو ہو گئے. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھنے والے نے صرف اس لیے لکھی ہوتی ہیں کہ میری ایک کتاب مارکیٹ میں ہونی، مصنف ہوں بھائی، کچھ میں مصنف ہوں، میں نے کچھ لکھا ہے، میری بک مارکیٹ میں اویلیبل ہے، بس اس لیے لکھا ہے. تو آپ اس کو لے کر پڑھ لیں. ہاں یار کیا کچھ لکھا ہے، کچھ کیا لکھا ہے، کچھ تربیت ہوئی، کچھ سمجھ میں آیا، اس کو آپ پوری کتاب کو پڑھ لیں، صفحے پلٹاتے رہیں. ایسا لگ رہا ہے بس یوں سمجھیں کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح لسی کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے، جہاں ختم ہونے لگی وہیں پانی ڈال دیا، جہاں ختم ہونے لگی وہیں پانی بڑھا کر وہ اتنی بڑھا دی گئی کہ آخری بندے تک کفایت کر گئی، لمبا پانی ہو گیا. ایسے بھی خالد، بلکہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے کو اگر وہ سمجھدار ہے تو اس کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. کچھ تو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. پڑھنے والوں کے طارق بھائی مختلف درجات ہیں. ایک ہے کہ جو کچھ پڑھنے کے بعد اب کتاب کی طرف مزید آ رہا ہے، یعنی پہلے ہی اس کا کچھ مطالعہ ہے، کچھ بالکل ابھی ایسے پروسیس میں ہیں کہ اب انہوں نے سیکھنا ہی شروع کرنا ہے. تو وہ بیچارہ کسی بھی عنوان کو دیکھ کرنا اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے، اتنی اٹریکشن ہوتی ہے اس عنوان میں، اس کے مضمون کو دیکھتا ہے یار اس کو لینا چاہیے، اس موضوع پر میں نے پہلے کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے. بک فیئرز میں آپ جائیں تو ایسے کتابیں بکھری پڑی ہوں گی، آپ کو یار یہ موضوع بچوں کی تربیت، اور جو نیا یوں سمجھیں کہ ابھی والد بنا ہے، والدہ ہوئی ہیں، ان کے ذہن میں ہوگا یار ہمیں اپنے بچے نا ان کی تربیت میں کہیں کمی نہیں چھوڑنی. اور یہ ایک فکر ہے اس کی اپنے اولاد کے ساتھ، اور ایک ہر والدین اپنے اولاد کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اس کا اچھا عہدہ ہو، کوئی اچھا اس کا ایسا ڈیزگنیشن ہو، کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب کیسے بنائیں اس موضوع پر جناب 20 کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اتفاق میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک بک فیئر میں گئے، کتاب دیکھی تو لگا کہ یار یہ حاصل کرنی چاہیے. حالانکہ مکتبۃ المدینہ نے تربیت اولاد اور اس عنوان پر جتنے کتب رسائل اعلیٰ حضرت کے بھی کچھ شائع ہوئے، کچھ المدینہ العلمیہ کی ویسی اپنی ریسرچ شائع ہو، وہ الحمدللہ سب پڑھ رکھی تھی. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ چلے یار یہ کچھ کتاب دیکھی ہے مارکیٹ میں، اس کو اٹھا، یونیک ہوگا، کچھ الگ یونیک ہوگا، اس کا طرز تحریر کچھ ڈفرینٹ ہوگا، اس کو کچھ پڑھتے ہیں. وہ کتاب میں نے لے لی اور میں نے کہا کہ چلیں اس کو پڑھیں گے. ایک دن فجر کے بعد نا موڈ بنا کہ چلو آج کچھ نیا پڑھتے ہیں، کوئی نئی سوچ، نیا دریچہ، نیا کچھ سیکھنے کو ملے گا. وہ کتاب پڑھنا شروع کی تو ایسا لگا کہ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے سارے ہی لوگ ایسے ہیں جو مجھے گرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں،
جو میرے لیے گڑھا کھود چکے ہیں, تو بس اس انتظار میں ہے کہ میں نے اس میں پاؤں ڈالنا ہے اور انہوں نے مٹی ڈالنا شروع کرنی ہے. یعنی میں صرف 2-2.5 صفحے پڑھے ہوں گے صحیح, اور مجھے لگا کہ بس جی آج سے پھر رشتے ختم ہونے کا سلسلہ شروع کرنا ہے, کیونکہ اتنے قریبی رشتوں کے بارے میں لکھا ہوا کہ یہ آپ کا دشمن ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے. آپ کا بچہ جو آپ کو آفس جاتے ہوئے ابو جی کہہ کر آواز دیتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی یہ پکار آپ کو ترقی کی راہ سے غافل کر دے. ارے یار یہ کیا ہے بھائی, بچہ ہے وہ پکارے گا, اس کی محبت ہے, اب یہ بھی مجھے غافل کر رہا ہے میں ڈال رہے ہو. ایسی مایوسی اس کتاب سے آئی کہ وہ 2.5 صفحے پڑھنے کے بعد میرا دل کیا بس اس کو اب ٹھنڈا کر کے رکھا جائے. وہ 2.5 بھی یوں پڑھ لیے کہ ہو سکتا ہے اگلی لائن میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے اگلی لائن میں کچھ اچھا ہو. اچھا پھر جو اس کی فہرست تھی نا, فہرست میں بڑی دلچسپی تھی, لیکن جب وہ فہرست کے بعد اس صفحے پر جا کر دیکھا جا رہا تو وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات انہوں نے فہرست میں دی ہوئی تھی, تو وہ فہرست میں تو تھی لیکن سارے فسانے میں کہیں موجود نہیں تھی. تو نتیجہ کیا ہوا, پڑھ بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں, لیکن کسی کی پراپر گائیڈنس کے بغیر اگر آپ کسی ایسے کام کی طرف جانا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کی سوچوں میں مزید انتشار پیدا ہوتا ہے. صحیح, لہٰذا چاہیے یہ کہ اگر کسی نئے میدان کی طرف جانا چاہ رہا ہے بندہ, کوئی زندگی میں نیا کام کرنے جا رہا ہے, تو پھر تجربے کار لوگوں کے ساتھ وابستہ رہے اور اپنی جو سوچ ہے اس کو اس طرف لائے کہ میں نے خیر خواہانہ طور پر ہی آگے بڑھنا ہے. صحیح, میری تقریر, میری تحریر, میرے الفاظ لوگوں کی زندگی میں ان کے لیے کوئی مشعل راہ ہو, کوئی امید کی کرن ہو. ایسا نہ ہو کہ میری بات پڑھنے کے بعد اچھا بیچارہ بندہ وہ مایوسی کے گڑھے میں جائے آگے کہ بڑی وائرل ہوئی ہے تحریر, اس طرح کی تحریر. ایک شخص تھا, اس نے وہ غربت و افلاس نے بڑا ستایا, معاشی تنگی اور پریشانیاں, تو اسے ایک بندہ سمجھانے گیا. اچھا, اس نے جو ستایا ہوا تھا معاشرے کا, حالات کا, وہ کہنے لگا کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. تو اب یہ نیا موٹیویشنل اسپیکر بنا تھا, 4-6 بندوں کو اس نے بھی سنا ہوا تھا, تو اس نے سوچا کہ یار یہ کیوں مرنے جا رہا ہے, حالانکہ دنیا میں تو بہت اسکوپ ہے, آپ جو کرنا چاہیں کر لیتے ہیں, اور یوں وغیرہ وغیرہ. وہ ساری داستانیں لے کر اس بندے کے پاس پہنچا اور اس کو سمجھانے لگا. ایک بندہ ہے جس نے صرف سنا ہوا ہے, اور دوسرا بندہ وہ ہے جو تجربے کی بھٹی سے گزرا ہوا ہے. صحیح, یہ بات الگ ہے کہ اس کے تجربات جو ہے وہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, بہرحال تجربات ہیں اس کے. تو اب وہ تجربے کے بعد ڈوب رہا ہے, اور یہ بغیر تجربے کے اسے بچانے کے لیے نکل پڑا. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جب سمجھانے کے لیے گیا اس کے ساتھ اس نے بولا بیٹا بیٹھو, صرف اپنی نہ سنو, میں نے زندگی گزاری ہے وہ حالات بھی تو سنو. اب اس نے بتایا جناب فیملی کی طرف جائیں تو یہ پرابلم ہے, والدین کی طرف جائیں تو یہ پرابلم ہے, اولاد ہے وہ اپنی نافرمان ہوئی پڑی ہے, ایکسپینسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جو انکم ہے اس سے وہ پورے نہیں ہو رہے, اور ہر طرح کے اس نے کہا کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے بھائی, تم اپنا بتاؤ کتنا کما رہے ہو, تم باتیں تو اتنی کر رہے تھے کہ مجھے بتاؤ, اچھا بتاؤ ساری حالات میں میری کیا مدد کر سکتے ہو. جو بندہ 2 روپے کی کسی کی مدد نہیں کر سکتا, وہ کیا ہمارے جینے کا مقصد یہ ہے یار, اس سے اچھے تو فلاں ہوتے ہیں, اس سے اچھا تو وہ جملہ کہا جاتا ہے, اس سے اچھے تو امیروں کے کتے ہوتے ہیں, ان کو اچھے بیڈ میں ایسا ریس ہونے کے لیے, اور وہ اتنی اس نے مایوسی پھیلائی کہ پہلے وہ ایک بندہ خودکشی کے لیے جا رہا تھا, اب دونوں ہاتھ پکڑ کر خودکشی کے لیے جا رہا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈوبنے والا ہوتا ہے نا, تو اس کو بچانے کے لیے باقاعدہ تیراک کو اترنا پڑے گا. کوئی ایسا ہی بندہ کہ چلو میں ہاتھ بڑھا کر بچا لوں, وہ اتارنے کے لیے جائے گا تو وہ جو ڈوب رہا ہے وہ اس کو پکڑ کر جپی ڈالے گا اور اس کو بھی ڈوبا دے گا. لہٰذا پوزیٹو اقدام ہونے چاہیے, اچھی سوچ کے ساتھ ہونے چاہیے, لیکن کون سے اقدام کب کرنے ہیں یہ تجربے کار لوگوں کے ساتھ وابستہ رہ کر سیکھنا. صحیح جی, بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ہمارے خالد امیر مدنی, بہت کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں موجود ہے, اور طارق بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. حضور یہ جو بات خاص طور پر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ منفی سوچیں, جیسے بات کی وہ کتاب کھولی تو کتاب نے اور ڈبانا شروع کر دیا, ایسی مایوس کن باتیں. تو یہ جو منفی سوچیں ایک تو انسان کے اندر خود سے آتی ہیں,
پھر لوگ بھی کچھ اس میں اپنا کردار اور ڈال رہے ہوتے ہیں. اور یہ یوں کہہ لیجیے ایک تجربے کی میں بات کرتا ہوں, یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ مستقل کچھ لوگوں کا انداز صرف منفی باتیں کرنا ہوتا ہے. گھر میں بیٹھے ہوں گے, گھر کے بڑے ہوں گے, بھائی رشوت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا, پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا یہ باتیں ہوتی رہتی ہے, اس کا نتیجہ ہو کیا رہا ہوتا ہے, ایک چیز کہ گھر میں جو چھوٹے اپنا ہی بچہ ہے وہ اس کا ذہن بنتا ہے کہ جناب جب ابا ہر وقت بولتے رہتے ہیں کہ جی پڑھنے سے کچھ لکھنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, رشوت کے بغیر جاب ملنی نہیں ہے, تو بچہ بولتا پتہ نہیں پھر فیل ہونے پہ مارتے کیوں ہیں, میں نہیں پڑھ رہا بھائی, پڑھنے باقاعدہ ذہن بننے لگتا ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا, حالانکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. خالد بھائی یہ بھی تجربے کی بات ہے, جیسے کہ آپ جو وہ ایک بات کر رہے تھے کہ جب اچھی سوچوں سے پڑھایا نہیں جاتا تو پڑھنے والے نہیں پڑھتے, پھر نااہل لوگ نکل کر آتے ہیں. تو اس میں وہ واقعہ ذہن میں آیا تھا, پتہ نہیں سمجھانے کے لیے ہوگا, کہ وہ جہاز میں بیٹھتے تو پائلٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو پائلٹ ہے اس نے اسی جگہ سے پڑھا جو یہ اب اس میں مسافر بن کے بیٹھے نا, انہی کے کالج سے فارغ ہوا. تو وہ سارے اٹھ کے باہر, وہ کہتا ہے بھائی یہ تو پھر تو اڑائے گا نہیں گرائے گا ہی. اس میں ایک آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, نہیں اترتا. تو آپ نہیں اترے, کہ حضرت مجھے پتا ہے میرا ہی شاگرد ہے, یہ اڑے گا ہی نہیں, اڑے گئی جہاز گرے گا تو جب یہ اڑے گا ہی نہیں, یہ شاگرد میرا ہی ہے, مجھے اچھے سے پتا ہے. تو خیر اب دیکھیں نا یہاں پر یہ سنانے کا ایک مقصد کیا ہے, حالانکہ بات کیا ہے کہ بھلے کچھ بھی ہوتا ہو لیکن جو اہلیت رکھتا ہے, جو واقعی جیسے قابلیت ہے نا, وہ اس کی ضرورت پڑے گی جب خود وہ بیٹھا ہے نا, تو اس کو قابل پائلٹ ہی چاہیے ہوگا. تو جس کے پاس قابلیت ہے اس کا ہر جگہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہر وقت ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کی مجبوری بن جاتے کہ جب زیادہ نہ اہل ہوں تو جو ایک اہل ہوتا ہے وہ تو زیادہ پروفٹ میں آ جاتا ہے. تو آپ جو مستقل منفی باتیں کرتے ہیں جو معاشرے میں, اس کی وجہ سے جب یہ نتائج نکلنا شروع ہوتے ہیں کہ جناب وہ گھر والوں نے بچوں نے پڑھنے سے ہی منع کر دیا, گویا کہ بھائی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جب, تو پھر اس پہ کیا فرمائیں گے, اور ہر وقت منفی باتوں سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ ہم جی منفی سوچ جو ہے نا, منفی سوچ اور باتیں دونوں آ جائیں, منفی سوچ کہہ لیں, منفی باتیں کہہ لیں, یا منفی خاموش وہ پیغام, خاموش بھی کہوں گا اور پیغام بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بعض یعنی الفاظ کے ذریعے سے, عادات و اطوار کے ذریعے سے جو ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے نا, اور یہ پھر کئی جگہ پر جا کے نقصان کا سبب بنتا ہے, ترقی کی راہ میں رکاوٹ. اور اس پہ بھی آئیں گے. خالد بھائی نے جو بات کی میرے ذہن میں اس پر میں ملانا چاہوں گا کتاب کے حوالے سے. خالد بھائی آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ کتاب لکھی بھی پڑھی اور جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں دماغ چلا گیا. تو میں آپ کی اس بات سنتے ہوئے ایک ماضی کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی, تھے وہ ٹیچر, دعوت اسلامی کے ماحول سے جب وابستگی, ہم اعتکاف میں تھے اور وہ اعتکاف میں ہمارے ساتھ تھے. نہ جانے ان کو کیا سوچی کہ کتاب لکھنی ہے. جب ان دنوں مکتبۃ المدینہ سے مطلب اب بھی کتابیں شائع ہوتی ہیں, ایک ترغیب امیر علیہ سنت کی تھی کہ کتاب کا مطالعہ کرنا ہے. تو میرے پاس کتاب تھی عجائب القرآن غرائب القرآن, قرآنی حکایات پر بڑی زبردست یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی کتاب ہے. تو اس کا مطالعہ کر رہا تھا, وہ ان کی نظر سے گزرنے کا, یار یہ کتاب مجھے دے دو نا. بھائی کیا کرنا, یار میں کتاب لکھ رہا ہوں نا, تو اس میں لکھنے اچھی سوچ اچھی نیت سے کہ چلو یار یہ اس میں تو اچھی واقعات ہیں, اچھی چیزیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, فائدہ پہنچے گا. بہرحال وہ تو انہوں نے لیا, سو لیا. کچھ عرصے بعد نا حضرت نے وہ کتاب جو لکھ رہے تھے لکھی اور چھپوائی اور وہ دی. اولاً نام نظر سے گزرا, میں نام نہیں مینشن کرنا چاہتا. پھر وہ فہرست کی طرف گئے, جیسے خالد بھائی کہتے ہیں فہرست میں تو بڑا کچھ نہ یہ ہوئے. بہرحال ایک چیز تو پازیٹیو تھی کہ وہ عجائب القرآن غرائب القرآن جو ایک اتھینٹک کتاب ہے, اس سے واقعات انہوں نے منو لکھ دیے, شکر رہے گا. اس کے بعد جہاں پر وہ ذاتی تحقیقوں پر گئے نا, تو وہ پھر چند سطور نظر سے گزرے, اس کے بعد اس کتاب کو بند کیا. بعد میں انہوں نے رائے بھی پوچھی, کمنٹس پوچھے. میں ایسا موقع نہیں تھا کہ ان کو اس کے کمنٹس اس وقت دیے جاتے. بہرحال بعد میں ضرور ذکر کیا کہ وہ لکھنے کا شوق تھا کہ لکھنا ہے, لیکن لکھنے کا شوق خالی ہونا کافی نہیں ہے, لکھنا کیا ہے یہ بھی ہونا چاہیے کیا لکھنا ہے گا. بھائی 10 کتابوں میں سے آپ نے واقعات کو تو جمع کر لیا, ہو سکتا ہے کہ وہ 10 شاید صحیح ہوں, لیکن اس کے بعد جو اپنی سوچ آپ ڈال رہے ہو, آپ کی سوچ ابھی اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ لکھیں اور اس موضوع پر لکھیں. ہر ایک کا اپنا ایک استعداد ہوتی ہے. آپ ٹیچر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کو اچھا پڑھاتے ہوں گے, لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لکھاری بھی بن گئے, آپ ایک تحریر کرنے والے بھی بن گئے. تو بہرحال اپنی فیلڈ کے اندر جو آپ کی سمجھے کہ استعداد ہے, اس کے مطابق آپ ضرور کوشش کریں, اور تاکہ معاشرے کو بھی اور اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچائیں. بہرحال بات چلی تھی منفی سوچ
منفی باتیں جو کہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. ہمیں کئی معاملات میں زندگی کے اگر دیکھیں، مثال کے طور پر ابھی میں استاد والی بات کی، اسٹوڈنٹس ہے اچھے ایگزام میں نمبر آ گئے، پاس ہو گیا، تو جب بچہ یہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی پاس ہو جاتا ہے طالب علم، تو بسا اوقات بعض تو اچھی اس میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں، لیکن جو نیگیٹو سوچ والے ہوتے ہیں نا، جی نقل کر کے پاس ہوا ہوگا تبھی تو اتنے نمبر لے لیے ہیں. حالانکہ پازیٹیو وے تھا کہ بھائی اللہ پاک نے سے سوچ ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس نے کوشش کی ہے اور یہ اس نہج پر پہنچائے گا کہ پاس ہو گیا. مال و دولت ہے کسی کے پاس، اچھا مکان، اچھا لباس، اچھی گاڑی، زیورات، سب کچھ ہے، یعنی مالی اعتبار سے مضبوط نظر آ رہا ہے. جی اب منفی سوچ والے افراد کی سوچ حرام کا مال ہوگا، 2 نمبر کام ہے گا، جبھی تو اتنا گا، وہ کرنا اس مشکل دور میں کہاں اتنے پیسے کسی کے پاس آ سکتے. حالانکہ پازیٹیو سوچ تھا، اللہ پاک نے اسے رزق میں برکت دی ہے، اللہ رب العالمین اسے اور دے. اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے لیے بھی دعا کر لیں بھائی، اللہ رب العالمین ایسا درد دل ہے، یوں کہہ لیجیے. خالد بھائی کے بھی ایکسپریشن خیر آپ نے نہیں دیکھے، بات اس پہ کرتے جائیں نا یہ بہت ہے. اب زیادہ ظاہر ہے ہم اس پہ نہیں جائیں گے، لیکن جس کے پاس دیکھ لی پیسہ ہے، گاڑی ہے، اس پہ صرف منفی تبصرہ ہی کرنا ہے، چوری کا ہوگا، اس کا ہوگا، اس کا ہوگا. اور حالانکہ آپ اگر دیکھیں گے نارملی بہت دفعہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جو ویل آف ہوتا ہے، اچھے اسٹیٹس پہ ہوتا ہے، اس کی بڑی محنتیں ہوتی ہے. اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایسی پھٹی چپل بٹے حال میں گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کی نااہلیاں ہوتی ہیں، بس یہی والی باتیں اور منفی سوچوں میں پڑا رہتا ہے، محنت نہیں کرنی ہوتی. یعنی اپنی غربت کا بھی وہ خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اور وہ اگر پیسے والا ہے اچھے حالت میں تو اس نے محنت کی ہوتی ہے. لیکن ہماری تو گزبر کی زبان چلانے میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، ہاتھ چلانے میں پرابلم ہے، گزبر کی زبان تو ہلتی رہتی ہے، تو اس کے اوپر آپ فضول کمنٹ خاص کر دیں. سوچ کا یہ حال ہے کہ کسی کو آسائشوں میں دیکھا جی تب بھی نیگیٹو کی طرف، اچھا کسی کو مشکلات اور پریشانیوں میں دیکھا تب بھی اس کی نیگیٹو وے کی طرف جانا ہے. بھائی دیکھا کہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اگر صحیح طریقے سے خرچ کیا ہوتا نا، فضول خرچ نہ کیا ہوتا نا، آج یہ نوبت نہیں آنی تھی. تو بھائی کسی کے لیے تو اچھی سوچ رکھ لی جائے. تو یہ منفی سوچ کے جو افراد ہوتے ہیں پھر ان کی سوچ منفی. اچھا گھریلو معاملات کے اندر اگر آ جائیں، ساس بہو کے جھگڑوں میں، ساس بہو کے معاملات میں، دونوں میں سے کسی سے سوال کر لیا جائے، بھائی بیٹا پہلے تو پوچھتا تھا اب نہیں پوچھتا، اپنے قابو میں کر لیا گا. ہاں یہ بڑا غم. بہو کی طرف آ جائے، وہ پہلے تو صحیح میری بات سنتا تھا، اب میری طرف توجہ نہیں دیتا، بس اپنے والدین کی ہی سنتے ہیں. پازیٹیو وے میں رکھا جائے، بندہ ہے، فرد ہے، والدین کے بھی حقوق ہیں، میاں بیوی کی بھی حقوق ہے. والدہ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ شادی کے بعد بچہ جو ہے وہ بہو کے قبضے میں، بہو نے جو ہے کچھ کرا دیا ہے، اور جو ہے وہ بیوی ہے اس کو بھی اپنا غم رہتا ہے کہ جناب یہ مجھے تو پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن اس میں جو آپ بات اس کو کنٹینیو کیجیے گا، بھائی یہ والدین کو بھی یا والدہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ اس کی ایک لائف بنا دیا آپ نے، اب اس کو ذمہ داری ہے. ظاہر ہے اب 24 گھنٹے میں سے پہلے آپ کے سارے گھنٹے تھے، اب کچھ تو ادھر بھی ہوگا. آپ نے ضروری ہے کہ بہو کا جادو ہی اس پہ آنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک گراؤنڈ میں دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں، اچھا، اور مین آف دی میچ کسی ٹیم میں نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی جو بیسٹ پرفارمر ہے نا، جس نے دونوں کی باتوں کو ماننا ہے، دونوں کو پورا کرنا ہے، خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو کوئی اپنی ٹیم میں لے ہی نہیں رہا. صحیح ہے. نہیں وہ کہہ رہے تم اس کی ٹیم میں ہو، وہ کہہ رہے نہیں تم اس کی ٹیم میں ہو. وہ بیچارہ نفسیاتی دونوں ہی اس کو اپنے بیچارے کو تسلیم کر لیں اور اس کو اکھاڑے کے بجائے ایک گھر کا ہی تصور دیں، اور تاکہ انسان گھر کی طرف آئے، سکون محسوس کرے. لوگوں کو اس طرح بات کرتے ہوئے سنا گیا، دیکھا گیا کہ وقت گزار رہے ہیں، گھر نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ تو جواب مل رہا ہے کہ یار سکون نہیں ملے گا. والدہ نے بولنا ہے کہ تم اس کی خوشامد میں لگے رہتے ہو، بیگم صاحبہ نے بولنا ہے تم ان کی خوشامد میں لگے رہتے ہو. اب کبھی کبھار سوچ آتی ہے کہ اس افراد کا کیا ذہن بنایا جائے، کیا بات کی جائے ان سے. اچھا جتنی باتیں کرو تو نئی نئی چیزیں اور عجیب و غریب چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ سمجھانے والے کا بھی دل ٹوٹے کہ یار کیا اب سے بولا جائے، کیا سمجھایا جائے. ہمیں اپنے گھروں کا انداز اور گھروں کا ماحول نا، اس کو بہتر رکھنے کے لیے کم از کم اتنا تو کر لیں کہ جتنے ہمارے گھر کے افراد ہیں ان سب کو ہم یہ سوچ ان میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم ایک یونٹ ہیں. کیا بات، ہم گھر کی ایک اکائی ہیں اور ہم سے سب سے مل کر گھر چل رہا ہے. چاہے وہ گھر کا کتنا چھوٹا فرد ہو، عمر میں کتنا ہی کم ہو،
چاہے وہ بزرگی میں عمر میں کتنا ہی بڑا ہو، ہر فرد گھر کے لیے اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، اور وہ اسٹیٹس ان کو بتایا جائے کہ آپ کی یہ اہمیت ہے، آپ کی یہ عزت ہے، ہم آپ کا خیال کر رہے ہیں۔ اگر گھر والی سارا دن گھر کا کام کاج کر رہی ہے تو مرد کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ اس گرمی کے عالم میں جو کچن کو سنبھال رہی ہے اور سب کے لیے کھانے پکا کر ساری سہولیات کا اہتمام کر رہی ہے، وہ بھی اس گھر کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، اور جو اس پریشان کن گرمی کے عالم میں باہر جا کر محنت کر کے روزی کما رہا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ وہ ان کے لیے جو گھر کے اندر موجود ہے۔ یعنی سب کے سب کام بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، کام لگے ہوئے ہیں، ہاتھ سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دماغ اتنا منتشر ہوا ہے کہ اس چار دیواری میں ہی رونق لانے کے لیے 8 افراد کوشش کر رہے ہیں، لیکن سوچیں سب کی مختلف ہونے کی وجہ سے وہ چولہا مزید بجھا ہی چلے جا رہا ہے۔ لہٰذا چاہیے اس کو برکت سے سیراب کریں، کیا بات، اچھی سوچوں سے اس گھر بڑی خوبصورت اچھی سوچ۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر جو جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دوسرے کے لیے سوچے، جی، شوہر بیوی کے لیے سوچے، بیوی شوہر کے لیے سوچے، دونوں ایک دوسرے کے حق میں۔ اور وہ بڑا خوبصورت واقعہ بھی ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ کوئی گھر میں پریشان ہوگا، گھریلو بات ہو رہی ہے گھر کے، تو وہ آیا کہ چلو امیر المومنین سے بات کرتا ہوں۔ گیٹ پر آیا تو کچھ اندر سے آواز آئی اس کو اس طرح کی، اس نے کہا یار اب یہاں میں کیا کہوں، میں تو اپنے گھر کا فسانہ لایا تھا، یہاں تو لگ رہا ہے کچھ معاملات۔ وہ چلا گیا، بعد میں بات ہوئی، بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان کیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا ہوں، درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے کچھ حقوق ہیں، اس سے مجھے کچھ بینیفٹس پہنچ رہے ہیں۔ اب اس کو بیان کیا کہ اس کی وجہ سے میں حرام سے بچا رہتا ہوں، تو یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے۔ اب ہم سوچیں ہمارا بھی گھر ہے، ہر وقت شکوہ ہی رہتا ہو، یہ نکٹو کچھ کرتی نہیں ہے، بن گئی ہے گلے، اب یہی سوچتے رہیں تو ٹھیک ہے، پھر لڑتے رہیے اور سوچے کہ اس کا فائدہ ہے، بینیفٹ ہے۔ بیان کیا میں گھر پہ نہیں ہوتا تو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، گھر اس کے ذمہ داری پر ہوتا ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، یہ وہ کام کر رہی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے۔ اور اس پر میں بعض اوقات عرض کیا کرتا ہوں، شوہر کو یہ رہتا ہے کہ جناب میں کماتا ہوں، اس کا ایک بڑا زوم ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، اور میں کما رہا ہوں جی، میرا میں حقوق ہیں اور میرا جو ہے رتبہ ہونا چاہیے۔ بھائی آپ بالکل کما رہے ہیں، لیکن 1 منٹ میں لیے ذرا اپنی جتنی بھی کمائی ہے نا، اس کے اندر اگر آپ کو کپڑے دھلوانے پڑے، دھوبی کا ذرا حساب لگائیے گا، کھانا پکانے کے لیے اگر آپ کو باورچی رکھنا پڑے ذرا اس کی تنخواہ کا حساب لگائیے گا، اور جو بچوں کی پرورش کروانے کے لیے اگر کوئی رکھنا پڑے یا کہیں پہ کروانی پڑے اس کا حساب لگائیے گا، تو ذرا حساب جوڑ لیجئے گا کہ جو کام آپ کو یہ فری میں پڑ رہے ہیں اس پہ کتنے آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ایکسپینسز خرچ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو فری میں مل رہا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے تو بیوی بھی تو کما رہی ہے، صحیح بات، کام تو وہ بھی کر رہی ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہ سارے ایکسپینسز آپ کے اوپر آ جائیں۔ اور پھر دوسری دفعہ چاہیے، یہ تو ہو گیا شوہر کے لیے کہ وہ سوچے کہ بھئی یہ بیوی کے فوائد ہے، دوسری طرف اب بیوی نہ بولے ہاں دیکھو جی میں اتنے کام کر رہی ہوں، لا بھائی ابھی میں حساب لگاتی ہوں کہ نکالو پیسے میں کپڑے دھونے کے اور اس کے، تو بھائی آپ کو بھی گھر ملا ہوا ہے، اگر آپ کو گھر کا کرایہ دینا پڑے نا رہنے کے لیے تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے، تو آپ کو شوہر کی طرف سے گھر ملا ہوا ہے، وہاں پر آپ کی عزت کی حفاظت کی جا رہی ہے، سارے معاملات ہیں۔ کھانا اگر آپ پکا رہی ہیں تو اس میں سے کھاتی بھی ہیں، وہ بھی آپ کو میسر آ رہا ہے، تو کپڑے اگر دوسرے کے دھلتے تو آپ بھی اپنے کپڑے وہیں سے اس واشنگ مشین میں دھو رہے ہیں، تو دونوں اس انداز سے سوچیں گے تو انشاءاللہ گھر میں خوشیوں کے پھول ایک میان میں 2 تلواروں کی جگہ ایک گلدستے میں پھولوں کی طرح رہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تلواریں بن کے رہنا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے۔ جی وہ جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت سنائی نا، تو اس میں آخر میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری چند جو حقوق کی بات کی نا اس شخص کے سامنے کہ وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، تو اس شخص کے یہ سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا کہ حضور یہ ساری خصوصیات تو میری زوجہ میں بھی ہیں۔ وہ فوراً سے نیگیٹو سے پازیٹیو ہو گیا۔ زبردست۔ اچھا، کسی کو نیگیٹو سے پازیٹیو کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، کیا بات ہے، کہ ہم اچھے اوصاف کو یاد رکھیں، اس کی اچھی جو خصوصیات ہیں اس کو یاد رکھیں۔ صحیح۔ یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے شاہ صاحب کہ ہمیں منفی سوچ کے جو نقصانات ہیں یہ بھی بتاؤں۔ منفی سوچ لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ دیمک کی طرح ہوتی ہے جو ہماری خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا مثال۔ جو شخص منفی سوچ رکھتا ہے نا، آپ عموماً دیکھیں گے وہ چڑچڑا ہوگا، لوگوں پر تانا زنی کرنے والا ہوگا، کوئی اچھے نیک کام بھی کر رہا ہوگا تو اس کو اچھے کام نہیں دکھیں گے، جی اس کو وہ مکھی والی عادت ہوگی کہ پورا سارا صاف ستھرا جسم گندگی پہ بیٹھے، وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ تو ایسا شخص میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، صرف اس کی نظر منفی چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو منفی جو یہ ذہن ہوتا ہے یہ دیمک کی طرح ہوتا ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم اس لکڑی کی طرح ہوتے ہیں کیا بات ہے جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹیک ایک نام کی لکڑی ہے جس کو دیمک نہیں کھا پاتی کیونکہ اس کی خوشبو اس کو پسند نہیں ہے. تو انسان کو ایسا مثبت ہو کر اپنی شخصیت کو ایسا مضبوط کر دینا چاہیے کہ کبھی یہ جو منفی خیالات ہیں وہ اس کے قریب آئیں نہیں, وہ اچھی سوچ کو اختیار کرے. اچھا, نیگیٹو سوچ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ اس کے لیے ایک تجربہ ہوا امریکہ کے اندر. صحیح. ایک شخص کو سزا دی گئی اور وہ سزا بھی بڑی عجیب و غریب تھی کہ بھئی نہ اس کو جو ہے وہ سزائے موت میں اس کو پھانسی ڈالی جائے گی یا جو سزائیں ہوتی ہے وہ نہیں دی جائے گی. صرف سزا کیا تھی کہ بھئی اس کو سانپ سے ڈسوایا جائے گا. یعنی سزا موت کی تھی لیکن اس کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں بلکہ سانپ سے ڈسوا کے ماریں جائے گا. اب تجربہ ہوا اس کے اوپر, جب عین وقت آیا اس سزا کا تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور 2 سوئیاں اس کو چبھو دی گئی. پٹی باندھ کے سانپ سے نہیں ڈسوایا. ہاں, تجربہ کیا انہوں نے 2 سوئیاں جیسے ہی چبھوئی نا تو آنن فنن دیکھا کہ وہ شخص ڈھیر ہوا اور مر گیا, سوئیوں سے مر گیا. اب وہ جو اس کے مرنے کی وجہ وہ کیا ہے؟ وہ منفی خیال تھا, وہ منفی سوچ تھی جو اس کے دماغ کے اندر بیٹھ گئی تھی, جس نے وہ سوچے بیٹھا تھا کہ مجھے سانپ ہی ڈس رہا ہے. تو اس نیگیٹو سوچ نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. تو جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہماری اب دیکھیے, ہم اگر کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے تو برا بھی نہ سوچیں. زبردست, یہ بھی ذہن بنا. اچھا, یہ آپ کی یہاں اس بات سے اگر ہم ذرا وہ لے لیں, ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ یہ منفی سوچ اور وہ جو آپ نے دیمک والی بات کی تھی نا کہ دیمک کی طرح جو ہے یہ کھانا شروع ہو جاتی ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے, اور بعض اوقات یہ کے لیے یہ تو جان گئی ایمان کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں یہ منفی سوچے. آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگ جو ہے انہیں جو ہے وہ صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے جی اسلامی ملک ہے, اس میں پانی کا کولر رکھا ہے تو وہ رسی سے باندھنا پڑ رہا ہے, زنجیر سے باندھنا پڑ رہا ہے, تو اس کو لے کے وہ عجیب و غریب تنقید ہے. ارے بھائی یہ بھی تو دیکھو پانی کا کولر رکھا ہے, کسی نے اپنے مال سے پیسہ خرچ کر کے پانی رکھا, برف ڈالی, یہ بھی تو موجود ہے نا انسان. نہیں, وہ نظر نہیں آ رہا, وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو باندھا. ارے بھائی اتنے لوگ پی رہے, کوئی اس میں ایک آدھ چور بھی آ جاتا ہوگا تو وہ لے جائے یا بھولے سے لے جائے, اس لیے وہ باندھ دیا, اور اس کو لے کے وہ معاذ اللہ پتہ نہیں اسلامی سوسائٹی اور کس کس چیزوں پر وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں پازیٹیو سائن اتنا بڑا موجود ہے کہ ایک بندہ اپنے ہزاروں روپے یا سینکڑوں روپے خرچ کر کے ایک پانی کا انتظام کر رہا ہے, تو یہ نہیں نظر آ رہا کہ جناب مذہبی اور پھر معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے اجتماعات ہوتے ہیں اور اتنے علماء ہیں اور اتنے خطبات ہوتے ہیں, تب بھی جو ہے یہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں. بھائی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں, وہ دیکھو کہ یہ کسی نہ کسی کا بیان سن کے اسے پتا چلا ہوگا کہ پانی پلانے کی یہ فضیلت ہے تو اس نے کولر کا انتظام کیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو بھلائی پھیل رہی ہے اس طرف توجہ نہیں, اور پھر تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہیں جان چلی جاتی ہے کہیں ایمان بھی جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچ سکتے, تو اس کے اچھا نہیں سوچ سکتے تو اس کے لیے برا بھی نہ سوچ. صحیح. اس کی باقاعدہ پوری تعلیمات اسلام میں ہمیں کہ اسلام نے ہر اس آداب معاشرت کے خلاف جتنی چیزیں ہیں اس سے ہر اس وہ چیز جو مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کرنے والی ہے ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا. اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. زبردست جی. تو گفتگو جاری ہے ہماری سوچ کے حوالے سے, تو ابھی اور بھی بہت کچھ موجود ہے ہمارے پاس کہ یہ سوچیں بہت آتی ہیں, یہ کنٹرول کیسے ہم خود کو کریں, اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے پاس مفتی قاسم صاحب کا ایک پروگرام کا کلپ بھی موجود ہے, انشاءاللہ ہم وہ بھی شامل کریں گے. اس سے پہلے کچھ کالز ہیں آپ کی اور میسج بھی کافی تعداد میں آ چکے ہیں, اس طرف گفتگو میں ابھی ذرا توجہ نہیں رہی, تو انشاءاللہ اب ان چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں. جی کچھ کال شامل کیجیے گا. محمد عمر فیاض اتاری مدنی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج مبلغین دعوت اسلامی سوچ کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں, اور حقیقت بات بھی ایسا ہی ہے کہ سوچ, مثبت سوچ انسان کو کلن بنا دیتی ہے, اور کاروائی کہا جاتا ہے کہ منفی سوچ اور پاؤں کی موچ, منفی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان اگر منفی سوچ رکھتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, اور اگر پاؤں کی موچ ہوگی تو بندہ جو ہے وہ چل نہیں سکے گا. تو اسی طرح ہے یہ جو خیالات کا زاویہ ہوتا ہے سوچ اور عمل کی شکل کو بدل کر رکھ دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ برستی بارش جو ہے یہ اس کے قطرے سیب کے اوپر بھی گرتے ہیں اور سانپ کے منہ کے اوپر بھی گرتے ہیں, یعنی سیب کے منہ پر بھی گر رہے ہیں, سانپ کے منہ پر بھی گر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ سیب اس قطرے کو موتی بنا دیتی ہے اور سانپ جو ہے وہ اس کو زہر میں تبدیل کر دیتا ہے. تو بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ سوچ کا بھی ہوتا ہے کہ اگر اچھی سوچ ہوگی تو اچھے کام ہوں گے, اور اگر بری سوچ ہوگی تو نتیجہ اس کا کوئی اچھا نکلنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی سوچ کا حامل بنائے.
मदनी रजा भाई से गुजारिश है कि कोई अच्छा सा कलाम कोई अपनी पसंद का कोई कलाम सुना दें। माशाअल्लाह भाई, मदनी रज़ा भाई को अच्छा सा कलाम सुनाइएगा, इन्होंने इतनी अच्छी सी कॉल की है। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह खुले आंख सल्ला सिलसिला बहुत ही प्यारा है और मैं बाकायदगी से अपने कारोबार एक फार्मेसी है मेरी, उधर बैठकर मैंने मदनी डिश लगवाई और उस पर रोजाना खुले आंख सल्ला अक्सर देखता हूँ। मेरा मुबल्लिगीन इकराम से ये सवाल है कि जब हम एक कस्टमर को दवाई देते हैं तो उसमें क्या अच्छी सोच रख सकते हैं कि इसको हम कैसे नफा दे सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अच्छी सोच को कैसे डेवलप कर सकते हैं और गुनाहों से कैसे बच सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शमून है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्लीज मेरी इस वाले से तरबियत फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा व अहसन जज़ा। जी खालिद भाई, क्या एड्रेस करेंगे इज़्ज़त के सवाल को? शमून भाई, सबसे पहले तो कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, दिखाते रहिए और इसकी दावत को आम करते रहिए। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। कस्टमर को जब हम डील कर रहे हैं किस अंदाज से डील करें कि उससे फ़ायदा पहुंचाएं। एक तरीका ये हो सकता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको बग़ैर किसी धोखे के पूरा किया जाए। यानी अगर जो दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो चीज़ भेज दें। जो क्वालिटी नहीं है हमारी प्रोडक्ट में वो बयान भी ना की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात इस हवाले से देखी जाए तो बहुत सारी बातें मिलती हैं, लेकिन उनमें से एक खुलासतन एक बात करूं तो लोगों को मुतमईन हम हमेशा हर सूरत में हर हाल में नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोगों को धोखा देने से बच जाएं। इससे एतमाद बहाल होता है। लोगों का फ़ायदा आपसे यूं भी होता है कि उनको आपसे गलत चीज़ नहीं मिल रही, ये उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो सारी मार्केट को छोड़कर आपके पास आएंगे और आपकी गुडविल ये है कि आपका एतमाद लोगों में डेवलप होता जा रहा है। और इस बाब में फिर तिजारत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। तिजारत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी हैं जो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में करवाए जाते हैं, अहकामात बताए जाते हैं, उनको भी सीख लिया जाए। और मदनी चैनल पर क्योंकि तरबियत का और अखलाकी तरबियत का ये सेशन वक्तन फ़वक्तन चलता रहता है, मुख्तलिफ सिलसिलों में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अखलाक को बेहतर बनाती हैं, हमारे किरदार को बेहतर बनाती हैं। वो हम सुनने के साथ, सीखने के साथ अगर अपनी ज़िंदगी में ऐड करते जाएँ और अमल में लाते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होती चली जाएगी। जी नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह अल्लाह कहते कहते में जो आज आपने मौजू का इंतखाब फरमाया सोच के हवाले से, तो मैं इतना कहूँगा कि अगर बंदा ये सोच कर ले कि भाई मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किस लिए फरमाया है, तो इसी सोच को अगर वो लेकर चलता रहे तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा माहौल मुयस्सर आ जाए और हम वो माहौल लेने में कामयाब हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी हर किस्म की अच्छी सोच कामयाब होती रहेगी। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, जज़ाकल्लाह खैरा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरफ आपने तवज्जो दिलाई। ये पूरी यूँ कह लीजिए एक जहद है कि एक मरतबा आदमी ये सोच ले कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ तो ज़िंदगी गोया बदल जाती है। जी नेक्स्ट कॉल। मैं गुलाम यासीन बोल रहा हूँ दुनिया पर से, मुझे वे वाली नाज सुला दो तो फिक्र दुनिया की ताल मदीने चलते हैं। भाई छोड़ दुनिया की। जी नेक्स्ट कॉल। चलो नईमत तारी विहाड़ी से बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम देख रहा हूँ खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं गुजारिश है कि इसमें मुझे कलाम सुनाया जाए, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला तारी है, मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज ये है कि मनकबत अतार पर मुश्तमिल कोई कलाम सुना दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। फरमाइशें काफ़ी हैं, ज़ाहिर है कुछ की पूरी हो पाती हैं, बहुत सौ की नहीं हो पाती, तो आप समझते हैं ज़ाहिर एक महदूद वक्त होता है। बाकी आप मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कलाम वगैरह सुनने को मिलते ही रहते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। जी हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हमें को प्यारी सी नात सुना दें। मेरी निस्बत मदीने से योगी नहीं, मेरी आका का रोजा मदीने में है। बड़े प्यारे अंदाज से भाई उन्होंने फरमाइश की है। जी नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। मदनी रज़ा भाई आपसे अर्ज़ ये वाला कलाम सुनाते हैं, आका आ जाइए। माशाअल्लाह बहुत सारी फरमाइशें आ गई हैं, मैसेजेस भी एक साथ लगे हाथों लेके चलते हैं।
پھر آ جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہر خانپور. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام ضرور سنا دیں. سرکار توجہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خواہ بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام لازمی سنا دیں. شاہ بیروبر میں مدینہ چھوڑ آیا ہند مبارک پور. وقار بھائی مدنی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. افسوس بہت دور ہوں گلزارے نبی سے. ماشاءاللہ مدنی رضا بھائی نے بہت خوب کلام پڑھا, تعریف بھی آئی ہے. اسبال نگر سے وقار بھائی دماغ نے تو سوچنا ہی ہے. اب یہ انسان کے اختیار میں کہ وہ اچھے اور مثبت خیالات کی طرف دھیان دیتا ہے یا برے اور منفی خیالات کی طرف دھیان دیتا ہے. اچھی سوچ کی ایک زندہ مثال کیا بات ہے. سیدی مرشدی امیر اہل سنت کی ان کے دماغ میں بھی ایک سوچ آئی ہوگی کہ میں نے امت کو گناہوں کی دنیا سے نکال کر مدینے کی فضاؤں میں بسانا ہے. کیا بات ہے. اور آج الحمدللہ ان کی سوچ کی ایک تصویر مدنی چینل کی صورت میں موجود ہے. کیا بات ہے. مرشد کی نعت خواہ سے عرض ہے سیدی مرشدی امیر علیہ سنت کا کوئی بھی ان کی منقبت سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. السلام علیکم السلام. کلام لازمی سنا دیں. سرکار توجہ فرمائیں. سرگودا سے السلام علیکم السلام. یہ کلام سنا دیں. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. اور کلام وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اور خالد بھائی آپ نے کلام سنانا تھا عید میں مگر نہیں سنایا تو آج سنائیں. یہ آگے آپ دیکھ لیں آپ جو آپ پسند کریں. اچھا جی. طیبہ بلا لو پیارے آقا طیبہ بلا لو. یہ کلام ہے. کوئی کلام سنا دے. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. کلام سمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو. کرم جو آپ کا ایسے یہ ابرار ہو جائے. مہران خان نیازی میں حوالی سے. اور کب حاضر کلام سنا دے. حضور کعبہ حاضر ہیں فرام واہ کینٹ. جی حضور یہ اتنے ڈھیر میسیجز آپ کے لیے اب آپ کی طرف. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے. کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دو میں نے کو کار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دو میں نے کو کار ہو جائے. جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے. جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے. جو تم سے کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے. جو تم سے کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے. جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے. جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے. بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے. بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے. اور عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے.
عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے تو یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے۔ تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر نا خدا من اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ کتنے ہی اور کیسے ہی گئے پر رحمت عالم، کتنے ہی اور کیسے ہی گئے پر رحمت عالم، آقا شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ طوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتابش، اللہ نے تیرے جسم منور کتابش، اے جانے 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 تجلی کہوں تجھے، اے جانے جانے ماں، اے جانے جانے ماں، ساڈا عشق تو ساڈی جان تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان تو نال عرشاں دا مہمان تو، تے میں مکھ دی گل مکا دیواں، ساڈا دین بھی تو ایمان بھی تو، اے جانے جا میں جان
سبحان اللہ، خوبصورت کلام ہم نے شامل کیے، اور اب ایک پیکج ہے مفتی قاسم صاحب کا، اور بہت خوبصورت سوچوں کے حوالے سے تربیت فرما رہے ہیں، آئیے وہ پیکج شامل کرتے ہیں۔ ہم اپنی سوچوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی جو نیگیٹیوٹی ہے مائنڈ کی، اسے ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے تھاٹ کے لیول پر ہی اس کو سوچنا ہے۔ جی ویسے تو یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں یا ہماری جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، یہ ریالٹی کے لیول پہ ہے، فیکٹ کے لیول پہ ہے، یا صرف تھاٹ کے لیول پہ ہے؟ تو زیادہ تر تھاٹ کے لیول پہ ہوتی ہے، ریالٹی کے لیول پہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم ماضی کی کسی چیز کو یاد کر کے دکھی ہو رہے ہیں تو ماضی تو گزر چکا، ابھی تو ہمیں کوئی سوئی نہیں چبھ رہا۔ جی ٹھیک ہے، ہمیں کسی زمانے میں ہمارا کوئی دنیا سے چلا گیا تھا، یا ہمیں کوئی چوٹ لگ گئی تھی، تو وہ جب لگی تھی اور جب ہوا تھا تب ہوا تھا، ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا۔ یا ہم مستقبل کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی تھاٹ کے لیول پہ ہے، یہ بھی تھاٹ کے لیول پہ ہے۔ اور جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا ہر بندہ وہی سوچ رہا ہے؟ ایک ہوتی ہے ریالٹی کہ کسی کے تھپڑ ماریں گے تو اسے تکلیف ہوگی، اب وہ زید، عمر، بکر، خالد، میں، آپ جس کے بھی ماریں گے اسے تکلیف ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ کوئی اسمیل آئی، دوسرا بندہ آرام سے بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے یار ہوتی ہے کیا اس میں، لیکن ایک کہہ رہا کہ کیوں آئی۔ تو یہ ابھی جو چیز پائی جا رہی ہے اس میں بھی یہ فرق ہوتا ہے کہ ریالٹی کے لیول پہ ہے یا تھاٹ کے لیول پہ۔ تو جو چیز تھاٹ کے لیول پہ ہو اس کو پھر وہی سے حل کیا جاتا ہے، اس میں پھر آگے جو سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس، پھر یہ آگے دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھائی جہاں پر ہماری چلتی ہے یہ ہے سرکل آف انفلوئنس، تو یہاں پر ہم کچھ کریں۔ سرکل آف کنسرن وہ ہے جہاں ہماری چلنی نہیں ہے، وہ ہونا ہی ہے جو ہونا ہے، تو پھر وہاں پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو تھاٹ کے لیول پہ ہم یوں اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، دوسرا اس کے ساتھ وہی چیزیں ہیں جو میں نے باقی ساری عرض کی ہیں کہ اگر ہمارا توکل مضبوط ہے، ہمارا رب سے رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہے، ہمارا دین کے ساتھ رابطہ مضبوط ہے، ہمیں کسی تکلیف یا کسی آزمائش کے بھی جو دینی پہلو اور اخروی پہلو ہیں ان پہ ہماری نظر ہے تو وہ تکلیف ہمارے لیے کم ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ ایک بزرگ کی اہلیہ تھی تو وہ جا رہی تھی تو ان کو ٹھوکر لگی تو پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، تو وہ ہنسنے لگی، تو کسی نے کہا کہ یہ ہنسنے کا مقام ہے، آپ کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ناخن ٹوٹنے کی تو تکلیف ضرور ہے، لیکن اس پر جو رب نے ثواب عطا فرمانا ہے میں اسے یاد کر کے ہنس پڑی۔ واہ سبحان اللہ! کیا جب آپ کی نظر کسی بڑی شے پہ ہوتی ہے تو چھوٹی چیز آپ کو پھر بہت چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ میں ہم پیسے دے دیتے ہیں، لاکھ روپیہ دیا، جی لاکھ روپیہ دینا بظاہر تو دینا ہی ہے نا، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن چونکہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ 1.5 لاکھ واپس ملے گا، 2 لاکھ واپس ملے گا، تو ہمیں اس 1 لاکھ روپے دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپریشن کروانے والا کیا کروانے جا رہا ہے؟ چیڑ پھاڑ کروانے جا رہا ہے، اس کا بدن کاٹیں گے، چھریاں اس میں گھسوئیں گے، اور اس میں جناب چاقو چلائیں گے، اور اس میں کینچی چلائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کو پتا کہ بھائی اس کے بعد مجھے شفا مل جائے گی، مستقل عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو کیا ہے کہ اگر نتیجے پہ نظر ہو تو پھر یہ والی تکلیف اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو سوچ کو بیسیکلی سوچ کے ساتھ بدلا جاتا ہے، نیگیٹو کو پوزیٹو کے ساتھ بدلا جاتا ہے، یا اس کے نتائج و ثمرات کو دیکھا جاتا ہے، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی دنیا جنت میں تو رہ نہیں رہے، کہ کوئی تکلیف ہی نہیں آنی، کوئی پریشانی نہیں آنی، یہ جنت میں ہی ہوگا، دنیا میں باہر آئی یہ ہمی نمی جو ہے نا یہ چلنی ہے، جب چلنی ہے تو ٹھیک ہے پھر۔ جی سوچوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پورا پروگرام اور سلسلہ بھی اس حوالے سے ہوا، اور وہ آپ کے جو یوٹیوب آفیشیل آپ کا چینل ہے وہاں پر آپ کو مل بھی سکتا ہے، تو اس سے آپ دیکھ کر بہت کچھ اپنی سوچوں کے حوالے سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سوچتے ہیں، فکر ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں دل و دماغ کے اندر، اور اسی کا اثر جو ہے وہ ہمارے عمل کی صورت میں آتا ہے، اور پھر کیسے سوچیں، کیا سوچیں، کتنا سوچیں، سوچیں نہ سوچیں، اور بہت ساری جہتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر خالد بھائی کی طرف آئیں پہلے، تو ایک بات ہے کہ حضرت سوچنا بھی چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ سوچنا ویسے تو اہمیت کے حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس سے دیکھیں کہ کوئی بھی ہم جب کام کر رہے ہوتے، کچھ لوگ ہوتے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ تو کیا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے؟ کوئی بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں
اور پھر اگر اس پر بات کر رہے ہیں تو ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے, اس کو بھی ایڈریس کر لیجئے گا کہ بھائی جب سوچنے بیٹھتے ہیں تو اتنا کچھ دماغ میں آتا ہے, بلکہ بعض اوقات تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے, تو یہ اپنے سوچ کو فوکس کیسے کریں؟ کچھ سوچنا نا باقاعدہ ایک کام ہے. اچھا. اور اس کے لیے افراد الگ ہوتے ہیں. صحیح. تھنک ٹینک بھی آج کل تھنک ٹینک بالکل کہا جاتا ہے. اور کوئی سمجھ رہے ہو یہ کوئی ٹینک ہوتا ہے, تو یہ ٹینک نہیں ہوتا, یہ باقاعدہ, جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اپنے ماہرین ہوتے ہیں اپنے شعبوں سے متعلق, اور ان کو ہر چیز سے فارغ کر کر معاشی پرابلمز وغیرہ سے, اور انہیں صرف یہ کام دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بارے میں سوچنا ہے اور ہمیں لائے عمل دینا ہے. جی. مارکیٹنگ ٹیمز ہوتی ہیں. صحیح. ان کے پیچھے بھی ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے. کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے اس میں کیا ایڈ کیا جائے. لوگ جو سوچنے والے ہیں نا, ان کے کام الگ ہیں, انہوں نے اپنی جہاد کے ساتھ سوچنا ہے. لیکن ہم ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ جو سب کے لیے فروٹفل ہو, تو ہم عام حالات میں رہتے ہوئے ایک عام فرد کی حیثیت سے اپنے کاموں کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. صحیح. ایسا ہی نہیں کہ بس جو ذہن میں آ گیا وہ کرتے چلے گئے. یہ کام اور اس طرح سے اپنے آپ کو یوں لوز چھوڑ دینا کہ بس جو ہو جائے گا دیکھ لیں گے. پھر وہ بندہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک پتا صحرا میں پڑا ہوتا ہے نا, ہوا کبھی اس کو کہیں لے کر جا رہی ہے, کبھی کہیں لے کر جا رہی ہے, پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو پھر انسان کی زندگی بھی ایسا ہی ہو رہی ہوتی ہے جو بغیر سوچ کے, یعنی کوئی بھی کام کرنے چلیں تو اس کے لیے بھی باقاعدہ آپ بیٹھ جائیں, تسلی سے پہلے سوچیں اس کے بارے میں, اور ہو سکے تو اپنی سوچ لکھ لیں کہ بھئی یہ میں نے کام کرنا ہے, اچھا اس میں کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, یہ کام کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے, کن کن لوگوں کی مدد سے کیا جا سکتا ہے, اور بہت کچھ اس کے اندر. جب آپ سوچنے بیٹھیں گے تو آپ کی سوچیں آپ کو سچوا دیں گی کہ کیا کرنا ہے. تو یہ سوچنے پہ بڑی اچھی آپ نے بات فرمائی. بات یہ ہے کہ پلاننگ کتنی دیر اور کام کتنی دیر, یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. اچھا. اب صرف کوئی یہ کہے کہ صرف کام کرنا ہے, اس میں پلاننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ کام کرتے کرتے بندہ سوچ رہا ہو. ہم نے کچھ ایسے بھی گھر بنتے ہوئے دیکھے کہ جن کو بنانے والوں نے پہلے کچھ نہیں سوچا کہ کیا بنانا ہے, پہلے مزدور بلا لی. اچھا. اب ان سے ہی مل کے مشورہ ہو رہا ہے, یار یہاں ایسا کرو, ایک دیوار یہاں بنا دو, ایسا کرو ایک دیوار یہاں بنا دو, یہ گارا بچ رہا ہے اس کو یہاں لگا دو. اللہ. اب جب اس طرح سے جو چیزیں تیار ہوتی ہے نا, بعض جگہوں پر آپ کو جا کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز سوچ کے ساتھ بنی ہے کہ بغیر سوچے بنی ہے. ارے وہ گھر مجھے پتا, وہ ایک گھر وہ ایسا, اس میں ایک ذرا سی جگہ, اس میں کوئی اللہ بھلا کرے 3 سے 4 دروازے کھل رہے ہیں. وہ جگہ اتنی سی ہوگی خالد, ادھر سے بھی کھل رہا ہے, ادھر سے بھی کھل رہا ہے, ادھر سے بھی کھل رہا ہے. بندے دروازے ہیں کہ انسان رہیں گے اس میں. بات تو آپ کی سمجھ میں آئی کہ یہ کیوں ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ کرنے سے پہلے دماغ کے دروازے بند رکھے ہوں گے, اور جب کرنے چلے تو ادھر سے واش روم نکل رہا ہے, ادھر سے کمرہ نکل رہا ہے, واش روموں میں 2 کمرے نکل رہے ہیں, 2-3 گیٹ کھل رہے ہیں بھائی واش روم میں. اللہ معاف کرے, آدمی اندر گیا ہے, جا کے وہ دروازے بند کر کر کے پریشان ہو گیا, اور غلطی سے کبھی بھول گیا تو بھی پریشان ہو گیا. تو یہ کس کا نتیجہ نکلے گا؟ اب آپ سوچو نا, ایک واش روم میں 3 دروازے نکل رہے ہو, تو جا کے بندہ اپنا کام کرے کہ دروازے بند کرے. تو یہ جب اسی لیے کہتے ہیں نا نقشہ بنایا, بعض لوگ کہتے ہیں ابھی کون خرچ کرے گا, تو بھائی وہ اس کا کام ہے, اس نے سوچ سمجھ کے سیکھا بھی ہے, پھر سوچ سمجھ کے وہ بنا کے دے گا, تو اس کے مطابق پھر جو کام ہوگا وہ پراپر ہوگا. ورنہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے وہ برباد ہوئی پڑی ہوتی ہے, اور چھوٹی سی جگہ ہوگی 120 گز ہوں گے, جب پری پلانڈ کام ہوا ہوگا تو وہ آپ کو لگے گا یار یہ تو بڑا اچھا کشادہ, ہوا کی بھی جگہ ہے, اس کی بھی جگہ, اس کی جگہ ہے. تو جو بھی کام کرنے جائیں گے تو سوچنا ایک کام ہے, اور سوچنے کا بھی پھر پورا انتظام ہونا چاہیے. اور ہاں لیکن سوچنے میں یہ بڑا ایک پرابلم آتی ہے کہ جب سوچنے بیٹھیں تو ہر طرح کی باتیں دل و دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے فوکس کرنے کے لیے مطلب بول کے سوچیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. یعنی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں, جس پر فوکس کرنا چاہتے ہیں, ہو سکے تو اس کو بولیں. بولتے جائیں گے تو ہوگا کیا, کیونکہ دماغ جو ہے جب تک خالی چپ ہوتے تو طرح طرح کی باتیں آتی ہیں, لیکن جب میں جیسے ابھی بول رہا ہوں تو ابھی میرے دماغ میں اور باتیں نہیں آئیں گی, کیونکہ جب میں بول رہا ہوں تو بولنے پر فوکس ہو جائے گا. تو جس چیز کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو سوچنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو اگر آپ زبان سے بھی بولیں گے, لاؤڈ تھنکنگ اس کو کہتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ کا فوکس ہوگا. لکھ لیں, لکھنے کا بھی انداز ہوتا ہے کہ آپ اس کو لکھتے جائیں گے ساتھ میں, تو اس پر بھی پھر آپ کا
فوکس ہوتا چلا جائے گا. تو اس انداز سے آپ اپنی فوکس بھی کر سکتے ہیں کہ ذہن جو منتشر ہو رہا ہے اس کو آپ بچا سکتے ہیں اور پلان آگے کا کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ طریقے ہیں ذہن کو جو ہے وہ بنانے کے, سوچنے کے. اور سوچیں تو اچھا سوچیں, بڑا سوچیں. ایک بات یہ بھی آتی ہے, اگر ایاز بھائی اس کو لے لیں ہم کہ چھوٹی سوچ بڑی سوچ, تو یہ بڑی سوچ کیا ہوتی ہے اور چھوٹی سوچ کیا ہوتی ہے اور بڑی سوچ کہاں سے آتی ہے؟ اصل میں دیکھیں جب ہمارے ذہن میں مقصد واضح ہوتا ہے نا, صحیح, تو جو سوچ آتی ہے وہ بڑی سوچ ہوتی ہے. صحیح, یعنی مقصد واضح ہونا چاہیے. مقصد اگر واضح نہیں ہے تو مقصد بڑا ہے تو سوچ بڑی ہے, اور اگر مقصد ہی واضح نہیں ہے کیا بات ہے, تو آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ فرسودہ ہے, بیکار ہے. تو اگر مقصد ایک جیسے آپ نے یہ بتایا نا کہ ہم کس طرح سے مقصد اپنی سوچ کو اچھا کر سکتے ہیں, یا بہت ساری سوچیں دماغ کے اندر ہیں, ایک طرف اگر سوچنا چاہیں تو ہم دیکھیں ہم کرنے کیا, مقصد کی طرف جب نظر ہوگی تو ہماری جو سوچ ہوگی وہ اسی پر مشتمل ہوگی. تو مقصد واضح ہوگا, ہماری سوچیں انشاءاللہ بڑی ہونے لگ جائیں گی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھیں کہ ہم سوچنے کے اندر اس بات کو بھی گفتگو کریں کہ ہم حسن ظن کے پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. صحیح, کہ یہ باقاعدہ ہمیں اسلام نے تعلیم دی اس کی. وہ معاملہ کہ جو معاشرے کے اندر سے انسانی حقوق کو ضائع کر رہا ہے یا لوگوں کے حقوق کو تلف کرنے کا سبب بن رہا ہے, اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اور ان میں سے حقوق کی پامالی کا یا آداب معاشرت کو ختم کرنے کا ایک سبب ہے بدگمانی. بندہ جب یہ بھی ایک سوچ ہے, یہ بھی ایک سوچ ہے, بری سوچ کے بارے میں. جب بندہ کسی کے لیے بری سوچ رکھ لیتا ہے نا وقار بھائی, تو پھر وہ اصلاح کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے اوپر, پھر وہ کبھی صحیح جانب بڑھتا ہی نہیں. اس کو میں کہہ سکتا ہوں چھوٹی سوچ بھی ہے, بلا وجہ میں کسی کے بارے میں جو ہے وہ سوچے جا رہے ہیں یوں ہوگا وہ ہوگا, اس نے یہ کر لیا. تو چھوٹی بات ہے, چھوٹا دماغ کی ہے, بڑا سوچو یار کچھ ایسا ہی. تو اب جب ہم اچھا سوچیں گے, باقاعدہ دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی حسن الظن من حسن العبادہ, کہ حسن ظن جو ہے وہ افضل بہترین عبادتوں میں سے ہے. تو بندہ جب اچھی گمان رکھے گا, حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اصحاب نے اس بات کی نصیحت کی کہ کسی مسلمان کے فعل کو اچھی صورت پر معمول کرو اس وقت تک جب تک اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایسی چیز دلیل مخالف غالب نہ آ جائے, اس وقت تک اس کے لیے اچھا سوچنا ہے, اچھا گمان رکھنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو مزید واضح کیا. آپ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ میں اچھا گمان کب تک رکھوں, یعنی کب تک اس سے اچھا گمان رکھوں, تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اس وقت تک اچھا گمان رکھو کہ اگر اس نے کسی نے شراب پی لی ہے نا, اور اس کے شراب پینے پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے, نہ وہ خود اقراری ہے, کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے شراب کی, وہ خود اقراری بھی نہیں ہے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے, تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا گمان رکھو. ممکن ہے, ایک احتمال ہے کہ کسی نے زبردستی پلا دی, منہ میں لے کے اس نے کلی کر دی, آپ کو بو صرف آ رہی ہے, یعنی حد ہے. آپ ذرا اگر غور کریں اس بات پر تو مطلب حد ہے کہ آپ کو بدبو آ رہی ہے اس کے پاس سے, تب بھی جب تک گواہ موجود نہیں ہے یا وہ اقرار نہیں کر رہا تو آپ پھر بھی اس میں ذہن بنا لیں کہ ہو سکتا ہے منہ میں رکھی ہو, نکال دی ہو, اسے بدبو آ رئی ہے, یا ہو سکتا ہے کسی نے جبرن پلا دی ہو. تو یہاں تو بالکل کوئی واضح قرینہ بھی نہیں ہوتا اور ہم پوری کہانی گھڑ لیتے ہیں اس کے بارے میں. نہیں, امام غزالی کا یہ جو فرمان اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ کی ایک حکایت کے طور پر یہ چیز سمجھائی کہ کسی شخص سے, کسی بھی فرد سے اگر آپ کو ظاہراً ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہونا نہیں چاہیے, تو آپ اس کے دکھنے پر فوراً حکم نہ لگا دیں. جیسے کہا نا کہ کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے کس سبب سے بھی, یعنی یہ تو لگ رہا ہے کہ بو آ رہی ہے اور شراب اس کے منہ میں گئی ہے, لیکن کس سبب سے گئی ہے, تو آپ نے جو ہے نا وہ مثبت پہلو دیے نا. ممکن ہے کسی نے زبردستی ڈال دی ہو, ممکن ہے کہ اس نے منہ میں رکھی ہو لیکن نیچے نہ لے کر گیا اور فوراً پھینک دی ہو. تو یہ پوزیٹیو سوچ دی ہے کہ یہ پوزیٹیو پہلو ہیں. اس طرح کئی معاملات, یعنی اس بات کو سامنے رکھ کے ہم اپنے سامنے کئی چیزیں لے سکتے ہیں کہ بظاہر اگر ہمیں کوئی چیز کسی کی دکھنے میں نیگیٹو لگ رہی ہے تو فوراً حکم نہیں لگا دینا. جیسے ہم نے ابتداء میں مثالیں دی منفی سوچ کی کہ کچھ چیزیں مال و دولت دیکھا تو فوراً سے لگا دیا حرام کہے گا, کسی کی اچھی, کسی کو سکسیسفل دیکھا, کامیاب دیکھا, فوراً لگا دے کہ نہیں یار یہ آفس میں دیکھتے ہیں بھائی کامیابی کی طرف ہے, یار یہ تو لگتا ہے باس کا چاپلوسی ہے گا نا, وہ اس کی خوشامد کرتا ہے گا. طالب علم کو دیکھا, یعنی جو نیگیٹو سوچیں ہیں ظاہر, حالانکہ یہ تو وہ مقامات ہیں کہ جہاں نیگیٹو سے زیادہ پوزیٹیو چیزیں زیادہ ہیں. امام غزالی نے جس چیز کی مثال دی وہ تو باقاعدہ یعنی ہے ہی ایسا کہ نظر آ رہا ہے کہ واقعی یہ غلط ہے گا. انہوں نے فرمایا کہ جب تک
شریعت کے مطابق جو حکم ہے، یعنی کوئی گواہ اس کی گواہی نہ دیتا کہ واقعی اس نے یہ عمل کیا ہے، یا یہ خود اقرار نہ کر لے، تب تک جو ہے اس کو برائی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. یہاں اس کے ساتھ مثبت سوچ، اچھی سوچ رکھیں گے. حدیث پاک ہے نا، حسن الظن من حسن العبادہ. جی، اس پر ہم نے باقاعدہ پروگرام بھی کیا تھا ابھی پچھلے دنوں. تو یہ حسن ظن جو ہے وہ ضروری ہے. حسن ظن رکھیں، اچھی سوچ رکھیں دوسروں کے بارے میں، بدگمانی اور بری سوچیں ذہن میں نہیں لے کر آئیں. تو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک یہ پوائنٹ ہو گیا. اور دوسرا، اب اگر ہم سوچ کو ہی آگے مزید سوچیں اور بڑھائیں تو اس میں ہوتی ہے ایک فضول سوچیں، اور بعض ہوتی ہیں جو ہے وہ سوچیں جو ہے ہم جیسے بڑے مقصد کی، بڑی سوچ کی بات ہوئی تھی، تو اس میں بڑا سوچنے میں دین کا، جیسے امیر علیہ سنت کی بات ہوئی، آپ نے بڑا سوچا کہ میں نے بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے. اگر آپ جتنا بڑا سوچیں گے تو پھر عمل بھی اس کے مطابق ہوگا. ایک یہ کہ جس کو کہہ لیجئے کہ کسی نے کہنا بس ٹھیک ہے میں نے تھوڑا 2 لوگوں کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک سوچ ہے، لیکن آپ سوچیں میں نے دنیا بھر میں دین کا پیغام پہنچانا ہے. یہ ایک آفاقی دین ہے اور دنیا بھر میں پھیلنے کے لیے آیا. اور خاص طور پہ جو درس نظامی اور جو اس طرف اس فیلڈ کو باقاعدہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور جو کچھ مجھے پڑھایا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ وہ دین ہے جو دنیا کی امامت کے لیے آیا. صرف جو ہے میں تھوڑی سی، یعنی جس کو کہتے ہیں 2 رکعت کی امامت کے لیے نہیں میں یہاں تیار ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے وہ امام بھی ہیں، لیکن یہ تو دنیا کی امامت کے لیے. اور میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ بہت عالی شان پڑھا ہے. جو لکھنے والے ہیں کوئی معمولی نہیں ہے. اور سب سے بات تو قرآن ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اور پھر جس کو بیان کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو اس میں بڑی سوچ رکھیں گے تو اتنے بڑے اقدام ہوں گے. اور بڑی سوچ زیادہ ظاہر دین کے حوالے سے ہے. اور لیکن دنیاوی فکریں غالب آتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ فضول خیالات دل و دماغ پہ چھائے رہتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اور ایک بڑی پیاری روایت میرے پاس موجود ہے، اگر اس کو لے کے پھر مزید آپ اس میں شامل ہوں، کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ انتشار خیالی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو آپ نے ایک جملہ بھی یوز کیا تھا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسانی دل کی ہر جنگل میں ایک شاخ ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. اور پھر مفتی احمد خان نعیمی نے بھی اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ہے کہ دل ہے، انسانی دل کی ہر جنگل میں ایک شاخ ہے. اب ہر جنگل کیا ہے اور شاخ کیا ہے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آتی ہے. تو جو اپنے دل کو ان تمام شاخوں کے پیچھے ڈال دے گا، جو اپنے دل کو ان تمام شاخوں کے پیچھے ڈال دے گا، ادھر کی بھی سوچنا ادھر کی بھی سوچنا، خود کو انتشار میں دماغ کو ہر وقت کھپائے رکھنا، تو بہرحال جو اپنے دل کو ان تمام شاخوں کے پیچھے ڈال دے، اللہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کسی جنگل میں اسے ہلاک کر دے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے گھاٹیوں سے بچا لے گا. اب ذرا اس کی تشریح سنیے جو مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ نے مرات المناجی میں فرمائی کہ انسانی دل کی ہر جنگل میں ایک شاخ ہے. اب جنگل کیا ہے، شاخ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یعنی انسان کا دل ایک ہے مگر اس کے لیے فکریں اور غم بہت ہیں. دل ایک ہے، فکریں اور غم بہت ہیں. روٹی، کپڑا، مکان، بیماریاں، آپس میں مخالفتیں، علاج، دنیا جہاں کے بکھیرے جس کو کہتے ہیں بکھیر کہہ لیجئے، تو وغیرہ وغیرہ. یہ فکروں غموں کے جنگل ہیں، فکروں اور غموں کے جنگل ہیں جن سے ہر ایک کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اب یہ سارے جنگل ہیں اور ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اچھا پھر جو فرمایا تو جو اپنے دل کو ان تمام شاخوں کے پیچھے ڈال دے گا، ہر ایک کے پیچھے جو ہے وہ اپنی فکریں اور ہر وقت جو ہے وہ سوار کر کے رکھے گا دل و دماغ پہ، کہ اس طرح کہ اپنے دل میں ہر فکر و غم کو جگہ دے دے، آخرت کی فکروں سے نکل جائے، ہر فکر کے پیچھے بھاگا پھرے. آخرت کی فکر کہیں نہیں ہے. مطلب اپنے بچے بھی ابھی نہیں ہوئے تو میرے بچے کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، پہلے شادی، بچے، بچوں کے بچے ان کو سیٹل کرانا ہے. مطلب خالد بھائی تو کہاں کی سوچ رہے ہوتے ہیں، ابھی اپنی شادی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بچوں کی فکر کھائے رہی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا. ہر چیز پہ فکر مند ہیں. اور جو فکر ہونی چاہیے تھی کہ کس وقت سانس بند ہوتی ہے اور آخرت کی جواب دہی مجھے کرنی پڑتی ہے، وہاں توجہ نہیں ہے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو آخرت کی فکر سے نکل جائے گا، ہر فکر کے پیچھے بھاگے پھرے، پھر جو فرمایا اللہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کسی جنگل میں اسے ہلاک کر دے. جنگل سمجھ گئے تھے نا، غم و فکر جو مختلف دنیا کی لگی ہوئی ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ ایسے دنیا دار کی طرف، ایسے دنیا دار کی طرف کہ ساری فکروں میں پیچھے لگا ہوا ہے اور آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توجہ کرم نہ کرے گا، اسے غموں سے آزاد نہیں کرے گا.
مرتے وقت تک وہ انہی میں گرفتار رہے گا. آپ کو سر پہ جو سوار کیا ہوا پھر اسی میں مرتے وقت تک گرفتار رہے گا, آخر اسی حال میں مر جائے گا. عام دنیا داروں کا یہی حال دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سے محفوظ رکھے, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے گھاٹیوں سے بچائے گا. یہ جو حدیث پاک کا حصہ ہے یہ ہم سب غور کریں اس پر. میں ایسے متوکل مومن پر کہ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے, ہر چیز کہ یہ کیا ہوگا وہ کیسے ہوگا, بے جا جو دماغ پہ پالے رہتے ہیں نا, اس کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے ہم سوچیں گے, لیکن جو ہے ہر وقت وہی جو میں نے مثال دی کہ ابھی اپنے بھی بچے نہیں ہیں اور آپ پوتے پوتیوں کو بھی سیٹل کرنے کے بارے میں سوچنے میں لگے ہوئے ہیں, تو اللہ پر بھروسہ کریں. میں جو ایسے متوکل مومن پر رنج و غم اولاً آئیں گے نہیں, اگر آئیں گے تو پانی کی طرح بہہ جائیں گے. آئیں گے نہیں, آئیں گے تو پانی کی طرح بہہ جائیں گے. اگر کچھ ٹھہر بھی گئے تو دل ان کا اثر نہیں لیتا, دل اللہ کی یاد میں مخمور رہتا. اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے. تو اللہ پر بھروسہ کریں, جس نے آج تک کھلایا وہ آگے بھی کھلائے گا, جو آج تک دے رہا ہے وہ آگے بھی دے گا. دنیا میں بھی لوگوں کے بھی مسئلے حل ہو گئے, آپ کے بھی مسئلے حل ہو ہی جائیں گے. بہت بڑا مسئلہ آخرت کی فکر کرنے کا ہے. دنیا کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, اس کے لیے تو فکر مند ہیں. آخرت میں ہر ایک کامیاب ہو جائے گا, اس کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا کہ آپ کامیاب ہو ہی جائیں گے. تو ادھر کی تو آپ نے فکر کرنی تھی, ادھر کی فکر چھوڑی ہوئی ہے, اور ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں. حضور ہزار جانوں کا غم لے کے سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا حسن ہے. کیا بات ہے. کیونکہ جب ہم سوچ پر بات کرتے ہیں نا, جی, تو سوچ پر آپ کو دنیا میں 20 چیزیں ملیں گی. اگر آپ اسے سرچ کرنا چاہیں, اس ٹاپک کو گوگل کریں, تو آپ کو اتنی چیزیں مل جائیں گی, ایسے ایسے لیکچر. اور اس میں بہت بڑی تعداد آپ کو یہ گائیڈ کر رہی ہوگی کہ جو لوگوں کی سوچ ہے کہ مجھے امیر بننا ہے, اس کا حل نکلا ہے. تو اس کے حل کے لیے بھی لوگ کوششیں, بلکہ شاید اسی کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. سبز باغ دکھانے والے کیا کیا چیزیں کیا چاہیے لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ وہ ہے جو ہر مشکل کی چابی ہے, اور اللہ کریم ہمیں ایسی فکروں سے بچائے, فضول فکروں سے بچائے. صحیح. فضول فکریں ہیں, بیہودہ فکریں ہیں, اور دنیا کی فکریں ہیں. صحیح. لیکن نہیں ہے ہماری زندگی میں تو وہ دین کی فکر نہیں ہے, حفاظت ایمان کی فکر نہیں ہے, اپنا دین بچانے کی فکر نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے تعلیم مہنگی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے بجلی کے بل مہنگے آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یعنی 20 چیزیں جس کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کو ایک زبردست فہرست تیار کر کے دے دے گا کہ جناب والا یہاں 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 یہ پریشانی ہے اور ان کو حل کرنا ہے, اور اگر ان چیزوں کو حل کرنا ہے تو یہ ایجنڈا ہے جس پر عمل کر کے ان ساری چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے. اس ساری سچویشن میں نا ہم جس پریشانی کو بھول جاتے ہیں وہ ہے ہماری دین کی پریشانی, ہماری دین کی فکر. ہمیں اس کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے, وقت نکالنا چاہیے. اور جو میں دعوت اسلامی کے حسن کی بات کر رہا ہوں, ہمیں موقع با موقع شکر گزار ہونا چاہیے ان عاشقان رسول کا, ان مبلغین کا, جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے دین کے لیے کچھ سوچیں, دین کی اپنی فکر کریں, اصلاح کی فکر کریں, اپنے اعمال کی فکر کریں, اپنے عقیدوں کو بچائیں. جس طرح سے لوگوں کی معیشت پر حملہ ہو رہا ہے اور اسے کمزور بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ مختلف جتھے اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ملک کے معاشی حالات کو کمزور کر دیا جائے, خراب کر دیا جائے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ افراتفری پھیلے گی اور لوگ جو ہے پریشان ہوں گے, اور انتشار اس میں لوگوں میں پھیلتا رہے گا. ان ساری چیزوں میں دینی انتشار پتہ ہے کتنا پھیلتا ہے؟ جب ایک ایسا بندہ جو یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا, تو اس کا تعلق اس کے رب سے کس قدر ڈیولپ ہو رہا تھا اور کیسے مضبوط ہو رہا تھا, اور اس کا یہ تعلق اسے دنیا کی فضول فکروں سے بچا رہا تھا. جب یہ ساری فکریں اس متوکل عابد کو بھی دامنگیر ہو گئیں, اس عبادت گزار کو بھی یہی بات ستا رہی ہے کہ یار مسجد کا بل ادا نہیں کیا جا رہا, تو یہ اس میں تالا لگ گیا تو میں کیا کروں گا. صحیح. یہ والی فکر اس کے ایمان کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ رحمت فرمائے
تو بہرحال اس کو جھنجھوڑنے والی ہے. یار کہیں خدا نخواستہ مسجدیں بند ہو گئیں تو تبلیغ و ارشاد کا جو سلسلہ ہے، واعظ و نصیحت کا جو سلسلہ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ تو ہمارے اسلامی ماحول کی اور اسلامی ریاست کا زبردست ستون ہے ہماری مسجدیں. صحیح. اگر ان میں پرابلم آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان والوں کو جو درس کا ایک پہلو تھا، ایک ان کے لیے اصلاح کا، ایک امن کا، ایک سکون کو قائم رکھنے کا پیغام بار بار ممبر و محراب سے آ رہا تھا، اس پیغام میں اگر دشواری آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اثر کہاں ہوگا؟ بہرحال الحمدللہ ہمیں ایسے افراد میسر ہیں جو ہمیں اب تک یہ سوچ دے رہے ہیں کہ اپنے حواس پر قابو رکھیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ کریں. جب وہ بھروسہ ہوگا، فرمایا گیا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. اللہ اکبر. بس وہی پہنچے گی، اس سے زیادہ کوئی پہنچا نہیں سکتا اور اس کی کمی کوئی کر نہیں سکتا. پھر بڑی جو یہاں پر ایک زبردست اور بندے کے دل کو باندھنے والی بات ہے وہ یہ ہے جو بھی مصیبت آئے گی وہ آ کر ہی رہے گی جس نے آنا ہے. لیکن عظیم بات یہ ہے مصیبتوں میں بھی ہمارا ایک مولا ہے، ایک مددگار ہے جو ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہے، ہماری مشکل کشائیوں کے لیے ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے. جب وہ ہمارا مددگار ہے تو پھر ہمارے لیے کیا لائن آف ایکشن بنتا ہے؟ ہمارے لیے لائن آف ایکشن یہ تیار ہوتی ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو پھر مومنوں کو اللہ رب العالمین ہی پر توکل کرنا چاہیے. جب اس پر توکل، اس پر اعتماد، اس پر بھروسہ، یہ سارا کا سارا میری دینی فکر کے ساتھ ہوگا، یہ میری دینی سوچ کے ساتھ ہوگا. جب دینی سوچ بنی ہوگی اور وہ سوچ مضبوط ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل مضبوط ہوگا اور انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا. ورنہ انسانوں کو کبھی آپ دولت پر کھڑا کریں گے، کبھی انسان کو اس کے سہاروں اور طاقتوں پر کھڑا کریں گے، اور یہ طاقتیں آسمان پر ایک اندھیرے کی مار ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ. ابھی کتنے بڑے بڑے ویل اسٹیبلش کنٹریز تھی جہاں پر صرف ایک بارش آئی ہے اور گئے، ہوائیں چلی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں. تو رب العالمین جل وعلا پر بندہ توکل کرے، بھروسہ رکھے کہ جیسے بھی مشکل آئے گی وہ گزار دے گا اور مجھے اس سے ملنا ہے، لہٰذا میری تیاری میں، ترجیحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کیا سوچ ہے، اس کے لیے کیا فکر ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے. یہاں پر بھی ایک سوچ کی بات ہے اور فکر کی بات ہے. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ. ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اس سے ملے، اس سے ملے، اس سے ملے. بہت خوبصورت. قرآن اسلام انسان کو ایک سوچ دیتا ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اور جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ اسے اپنے رب سے ملنا ہے، فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اس کو چاہیے کہ پھر اچھے اعمال اختیار کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ایسا نہیں کہ جو چار پیسہ دکھائے اسی کی بندگی کے لیے بندہ آمادہ ہو جائے. نہیں، بندگی صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی بندہ شریک نہ کرے، وہ بندہ جو اپنے رب سے ملاقات کی سوچ رکھتا ہے. کیا بات. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، اللہ اس سے تو تمہیں ملنا ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. پھر غیب اور شہادت کے جاننے والے کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر جس دائرے میں تم گھومتے رہے، جو کچھ تم کرتے رہے، پھر وہ رب العالمین تمہیں ان ساری چیزوں کی خبر دے گا. جس نے وہاں سب کی خبر دینی ہے، اسی کے لیے تو ہم نے اپنے اعمال کو بہتر کرنا. موت کی اور بڑی خوبصورت آپ نے جو آیات پڑھی، کیا بات ہے. یہ ایک پہلو ہے
فکر ساری باتیں ہوتی ہیں, کہیں محفل سجے, کوئی 4 لوگ بیٹھے ہیں, ہر طرح کی وہ پرابلمز, فائنینشیل پرابلمز, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن موت کا نام تک نہیں آنا گوارا کرتے کوئی. اگر آ جائے تو مطلب فوراً کہیں سے بات پلٹ دو کسی طریقے سے. حالانکہ بات اصل تو موت کی ہے کہ جس کی فکر کرنی تھی کہ یہ آئے گی اور آنے کے بعد پھر جو ہے نا سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. ساری جو دنیا کی پرابلم لیے بیٹھے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ قبر کے اندر آپ پہنچ جائیں گے. اور وہ ساری فکریں, لگتا تھا کہ شاید ہمارے بغیر پتہ نہیں کیا ہوگا, نظام نہیں چلے گا. پتہ نہیں قبرستان میں کتنے ایسے لیٹے ہوئے ہیں جو یہی سوچ رہے ہیں. الموت باب کل نفس داخلها, کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر ایک نے داخل ہونا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوها, موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جس سے ہر ایک نے پینا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کی فکر نہیں ہے ہمیں. بالکل جی. اور فکر بڑی انسان کو بدلتی ہے, اور بڑی اس پہ بہت ساری کچھ ابھی بھی موجود ہے, اور گفتگو کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, یعنی کہ آدمی سوچ سے کیسے بات کو چینج ہو جاتی ہے. اور یہ حدیث مبارکہ بڑی مجھے زبردست لگی, تو وہ میں بیان ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بیمار ہر ایک ہوتا ہے, مومن بھی بیمار ہوتا ہے, منافق بھی بیمار ہوتا ہے, کافر بھی بیمار ہوتا ہے. اچھا دونوں ہی دوا کھاتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں, یعنی مصیبت مومن پر بھی آتی ہے, کافر پر بھی آتی ہے, پرابلم مومن پر بھی آتی ہے, غیر مومن پر بھی آتی ہے, لیکن دونوں کی سوچوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر ان کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. اس کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو, پھر اللہ پاک اس بیماری سے اسے شفا دے دے. بیماری مبتلا ہو, پھر اللہ پاک نے شفا دی. اب یہ بات کافر کے ساتھ بھی ہوگی, دونوں کا ہو رہا ہے, لیکن مومن کا کیا ہوتا ہے, فرمایا کہ تو یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور مستقبل میں اس کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے. آگے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, یہ پرابلم ہوئی ہے, یہ جو ہے میرے کوئی گناہ کا وہ ہوگی, سبب ہوگی, تو اب میں نے گناہ نہیں کرنے, یہ میرے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے. تو وہ بیماری سے سیکھ رہا ہے. تو اگر جو بیمار ہوا اور اس کے بعد صحیح ہونے کے بعد اس کے عمل میں بھی بہتری آئی تو یہ اچھی بات ہے, یہ مومن والی نشانی پائی جاتی ہے. اچھا اب کافر کے ساتھ, منافق کے ساتھ بھی ہوتا ہے. فرمایا جب منافق بیمار ہو پھر اسے عافیت ملے, وہ بھی ٹھیک ہوا, اس کو بھی مصیبت آئی, وہ بھی مصیبت ہوئی, اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے مالک نے باندھ کر کھول دیا, جو نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا تھا اور کیوں کھول دیا گیا. اونٹ کو نہیں پتا بن گیا تو بن گیا, یعنی بیمار ہوا تو بیمار ہوا, صحیح ہو گیا تو صحیح ہو گیا. پھر اس کو مزید بیان کیا. اچھا لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں, خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا ہم سے دور ہو جا تو ہم میں سے نہیں ہے. اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ منافق شخص تھا. تو بہرحال یہ سوچ, ایک بیمار مومن ہوا وہ سوچے یہ میرے لیے کفارہ بن رہا ہے, آگے کے لیے میں نصیحت حاصل کروں گا کہ یہ کہیں میرے گناہوں کے سبب نہیں ہے. اور منافق کا کیا ہوتا ہے, اس کی شرح میں مفتی احمد خان نیمی نے بیان کیا, جو غافل ہے وہ بس یہ سوچا یار میں نے پانی صحیح نہیں پیا ہوگا, اچھا گرمی ہے تو احتیاط نہیں کی ہوگی, یار یہ دوا صحیح نہیں لے رہا, یعنی وہ ادھر اسبابوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے, مسبب الاسباب کی طرف توجہ نہیں جاتی اس کی. مومن کا انداز یہ ہوتا ہے وہ اصل میں مسبب الاسباب کی طرف توجہ رکھتا ہے, دوا تو وہ بھی لے گا. تو بات یہ ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سوچ کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات جو میں نے سنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو عمل ہے سوچ عمل کے مطابق ہوتی ہے, اور عمل سے سوچ پر فرق پڑتا ہے. آپ نے اپنا عمل کوئی اچھا کریں گے نا تو اس سے آپ کی, یہاں تک بیان کیا کہ آپ کی جیسے غم ہے, غم زدہ ہے, پریشان ہیں بڑے, آپ ویسے ہی مصنوعی ہنسنا شروع کر دیں اور خوش رہنے کی ایکٹنگ کریں, خود بخود آپ کی جو ہے نا وہ کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی. یہاں تک کہ وہ حدیث بھی ہے نا, آپ نے سنا ہوگا غصہ ہے, جب غصہ آئے تو کیا کرو, غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, وضو کر لو. یعنی یہ بھی ایک کیفیت ہے, سوچ ہے, وہ عمل سے چینج ہو رہی ہے. نہیں آپ نے اپنا عمل بدل لیا, کھڑے لیٹ گئے, تو یہ عمل جو ہے وہ آپ کی سوچ کو بھی بدل دیا کرتا ہے. تو اپنے عمل کو بدلیں گے تو اس سے بھی سوچ بدلتی ہے, اور سوچ سے عمل کا تعلق ہوتا ہے. مجلس کے اختتام کی دعا پھر انشاءاللہ الصلاۃ والسلام. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جسو غانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں
کو سلام غوث اعظم امام تو پنوں کا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش مغشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے